کچھ ساتھی آ رہے ہیں، بہت میسج کر رہے ہیں، آنے والے ہیں۔ تب تک ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں جو سب سے پہلے بات کرنے لگا تھا، وہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو براہ راست یہ بات کرتے ہوئے سنا۔ وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک دفعہ ان کے ہاں جمعہ پڑھنے گیا، تو جمعے کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع تھا، تو ایک آدمی بڑے مہذب لگ رہے تھے اور کافی سمجھدار تھے، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے سوال کیا کہ میں جب آفس جاتا ہوں تو آفس جانے سے پہلے میں اپنے والدین کی بڑی خدمت کرتا ہوں اور بہت زیادہ ان کو پروٹوکول دیتا ہوں، لیکن میرے بچے جو ہیں وہ اس کے بالکل برعکس ہیں۔ وہ میری کچھ نہ خدمت کرتے ہیں، نہ میرا ادب کرتے ہیں، اور ایک قسم کی نافرمانی کے اوپر اترے ہوئے ہیں۔ میرے دوست کہہ رہے ہیں کہ شیخ صاحب نے صرف ایک جملہ کہا اور وہ آدمی بیٹھ گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ اپنی کمائی کے لائن پہ توجہ دیں۔ تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب کمائی کے اندر کسی قسم کی کوئی مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اولاد پہ اثر پڑتا ہے، گھر پہ اثر پڑتا ہے، گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ آج کا جو سیشن ہے، اس کے لیے ہم نے پچھلا سیشن جو تھا وہ سارا تقریباً اسی کی تمہید پڑھی تھی، اسی کے لیے ہم نے بنیاد رکھی تھی اس کی، اور آج ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ہم اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے بھی پڑھتے جائیں، اور کوشش کریں گے کہ آج یہ ساری چیزیں مکمل ہو جائیں۔ اگر کسی وجہ سے کوئی چیز رہ جاتی ہے تو کچھ سوالات وغیرہ ہم واٹس ایپ گروپ پہ کر لیں گے، اور اگر اس کے بعد کچھ مزید رہ جاتا ہے تو وہ ہم اگلے سیشن کے شروع میں اس کو کور اپ کر لیں گے، پھر انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے تو کورس آؤٹ لائن ہے، یہ ہمارے سامنے پچھلی دفعہ بھی یہ سلائیڈ آئی تھی، اس میں ہم نے پہلے والا جو وہ ہے وہ پڑھ لیا ہے۔ آج ہمارا ہے سودی اور غیر سودی، جس کو ریڈ کلر میں لکھا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ چیز سمجھنی ہے کہ ایک بینک کا کردار کیا ہوتا ہے ایک معیشت کے اندر۔ رول آف بینک ان فائنینشیل سسٹم۔ بینک درمیان میں کھڑا ہوتا ہے، آپ کو جیسے یہ سلائیڈ میں بھی نظر آ رہا ہے کہ درمیان میں بینک ہے، اور اس طرف رائٹ سائڈ پہ، لیفٹ سائڈ پہ سرپلس لینڈر ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ان کی ضرورت سے زیادہ ہے، وہ اس پیسے کو کہیں لگانا چاہتے ہیں، ان کے کاروبار سے اضافی ہے یا ان کی ضروریات سے اضافی ہے، یا ان کے پاس کچھ سیونگز ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ رولنگ میں رہے اور کہیں استعمال ہوتا رہے۔ اور رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیفیسٹ بارورز، یہ وہ لوگ ہیں جن کو پیسے کی ضرورت ہے، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے ضروریات کے لیے یا بزنس کے لیے، یا کسی بھی کام کے لیے ان کو پیسے کی ضرورت ہے۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ ہمیں مل جائیں جو اپنا پیسہ، جو اضافی پیسہ ہے وہ ہمیں دے دیں، لیکن یہ لوگ آپس میں مل نہیں پاتے، تو بینک ان کے لیے ایک پلیٹ فارم، ایک مارکیٹ مہیا کرتا ہے درمیان میں کھڑے ہو کر، کہ وہ جن لوگوں کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اضافی ہے، وہ ان سے وہ پیسہ وصول کرتا ہے، اور جن کے پاس پیسہ کم ہے، جن کو ضرورت ہے اس پیسے کی، ان کو وہ پیسہ مہیا کرتا ہے۔ تو بینک کو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو آپ کو ایرو کے نشان نظر آ رہے ہوں گے پہلے دو سلائڈز کے درمیان، لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہوں گے آپ یہاں پہ کہ بینک ان سے پیسے لے رہا ہے، اور یہ پیسے وہ کہہ رہا ہے کہ میں فرض کیا، وہ کہہ رہا ہے کہ 6% پر میں آپ سے لے رہا ہوں یہ پیسے، کہ آج اگر آپ مجھے 1,00,000 روپے دیتے ہیں تو 1 سال بعد میں آپ کو 1,06,000 روپے دوں گا۔ پھر یہ پیسہ یہاں سے بینک میں آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بندہ نہیں ہوتا، کبھی کبھی ان کے پاس ہزاروں کسٹمر ہوتے ہیں ان کے، جو ان کو پیسہ دے رہے ہوتے ہیں۔ پھر یہ پیسہ جب ان کے پاس بینک کے پاس جمع ہوتا ہے، یہ لوگ اس کے پاس آتے ہیں بینک کے پاس اور اسے کہتے ہیں کہ مجھے پیسہ فراہم کریں، تو یہ وہی لوگوں والا پیسہ جو ان کے پاس آیا ہوتا ہے، اسی پیسے کو اٹھا کے 10% پر آگے ان لوگوں کو دے دیتا ہے۔ تو اب 10% پہ ان کو دینے کے بعد ان سے یہ کہتا ہے کہ 1,00,000 دے رہا ہوں، سال کے بعد آپ نے 1,10,000 مجھے واپس کرنا ہے۔ یہ فرض کیا ایک مثال کے طور پہ میں پرسنٹیج بتا رہا ہوں، باقی یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں قائم اور وغیرہ۔ لوگوں کی ضرورت جب پوری ہو جاتی ہے تو وہ پیسہ بینک کو واپس کرتے ہیں یہاں پر، تو وہ 10% کے ساتھ جب پیسہ واپس کر رہے ہوتے ہیں تو بینک کے پاس پیسہ اضافی ہو کر واپس آ چکا ہوتا ہے۔ اب یہ پیسہ بینک نے لوگوں سے 6% پہ لیا تھا، 1 سال مکمل ہو چکا ہے، اب بینک نے واپس کرنا ہے 6% پہ۔ بینک 4% اپنے پاس رکھے گا اور 6% جو ہے وہ واپس لوگوں کو دے دے گا، تو ان کے پیسے میں اضافہ ہو گیا، ان کی ضرورت پوری ہو گئی، بینک نے اپنا نفع کما لیا، اور بینک کے جو شیئر ہولڈرز ہیں یا بینک کے ڈائریکٹرز ہیں ان کو یہ 4% بچت ہوئی۔ تو بینک بیسیکلی ایک کمپنی ہے جو انٹرمیڈیری کا رول ادا کرتی ہے معیشت کے اندر، وہ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے اور ان کو ایک ایسا ماحول مہیا کرتا ہے جہاں پر لوگ اضافی پیسے کو انویسٹ کر سکتے ہیں اور ضرورت مند جا کے وہاں سے پیسہ اپنا لے سکتے ہیں۔ یہ تو اوور آل
हर बैंक, जब भी आप बैंक का नाम सुनेंगे तो बैंक का काम तकरीबन मेन काम उसका यही होता है। आगे हम अक्सर सुनते रहते हैं आईएमएफ के बारे में। आईएमएफ भी बेसिकली एक बैंक है, लेकिन ये आलमी सतह का बैंक है, आलमी मालियाती फंड है एक, जिसकी नौयत बिल्कुल बैंक की तरह है, और उसके अंदर बहुत सारे ममालिक जो हैं वो अपने फंड्स अपने कोटे के मुताबिक, जितना उनको उनके पास से कोटा उनको मिला होता है, उस कोटे के मुताबिक वो उसमें अपना फंड जो है वो सिक्योरिटी के तौर पे रखवाते हैं, रिजर्व रखवाते हैं। तो उस बैंक के कुछ काम हैं। सबसे पहले तो ये कि ये इंटरनेशनल सेंट्रल बैंक है। इसको ऐसे समझ लें कि तमाम दुनिया के ममालिक के जितने भी सेंट्रल बैंक है, जिस तरह हमारे मुल्क का स्टेट बैंक है, वो आगे इंशाल्लाह आएगा। तो स्टेट बैंक इस तरह बैंक ऑफ इंग्लैंड, और हर मुल्क का अपना एक बैंक होता है सेंट्रल। तो तमाम सेंट्रल बैंक जो हैं वो इस बैंक के पास जाते हैं। जैसे आम आदमी एक आम बैंक के पास जाता है, तो बैंक आगे इस आलमी मालियाती फंड के पास जाते हैं, आईएमएफ के पास। तो आईएमएफ की जो खिदमात हैं वो 4 किस्म की हैं। सबसे पहले वो है कि कलीलुल मियाद कर्जे देता है, शॉर्ट टर्म लोन्स देता है। वो 3 साल से 5 साल के कर्जे होते हैं, ये ममालिक को मिलते हैं, और वो हर मुल्क को उसके कोटे के मुताबिक मिलता है। और ये कोटा जो सेट होता है, उसकी ये कोटा सिस्टम बेस्ड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, इसकी बुनियाद होती है आलमी तिजारत पर, कि एक मुल्क आलमी तिजारत में किस हद तक शेयरिंग कर रहा है, उसके किस हद तक वो आलमी तिजारत के अंदर शमूलियत उसकी है। अगर 100% शेयर वो बिजनेस हो रहा है, तो उसका अगर 5% है, तो उसका कोटा भी 5% के मुताबिक ही तय होगा। तो जितना जिसका बिजनेस ज्यादा होता है, उतना उसको कर्जे ज्यादा मिलने की चांसेस होते हैं। कर्जे 2 तरह के वो मुहैया करता है। एक ये है कि सिक्योरिटी बेस्ड, जितना इस मुल्क ने सिक्योरिटी उसके पास रखवाई है, उस सिक्योरिटी के बकदर इसको कर्जा मिले। और कभी ऐसा होता है कि कर्जे देने के बाद या कर्जे लेने वाले कम आते हैं और आईएमएफ के पास फंड्स इजाफी जमा हो जाते हैं, तो फिर आईएमएफ के जो मैनेजमेंट है वो इसको डिसाइड करती है कि इसको ममालिक को किस तरह तकसीम करना है। तो फिर वो एक्स्ट्रा लोन बगैर किसी सिक्योरिटी के ममालिक को मिल जाता है। तो जितने भी जरूरतमंद ममालिक होते हैं, उनको आईएमएफ से फिर कर्जा मिलता है। आगे आ रहा है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक भी आईएमएफ की तरह ही है। ये भी उसी उन्हीं सालों में, जिन सालों में आईएमएफ की तश्कील की गई थी, वो इदारा कायम हुआ था, उन्हीं सालों के अंदर ये आलमी बैंक भी वजूद में आया था। आलमी बैंक का जो सबसे मेन काम है वो है, पहले तो इसका हम जो आलमी बैंक है वर्ल्ड बैंक, इसका असल नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन और एंड डेवलपमेंट, कि ये तामीर और तरक्की के लिए इस बैंक को डेवलप किया गया था। लेकिन बाद में इसका नाम वर्ल्ड बैंक पड़ा, क्योंकि इसने शुरू में तो कर्जे ऐसे दिए जो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए थे और कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए, जो तरक्याती कामों के लिए थे। लेकिन बाद में इसने इसके अलावा भी कर्जे देने शुरू कर दिए, तो इसका नाम वो जो असल नाम था इसका, वो इतना मुतारफ नहीं हुआ जितना वर्ल्ड बैंक के नाम से ये मशहूर हो गया। तो सबसे पहला जो इसका काम है, इसमें और पिछले आईएमएफ के अंदर फर्क ये है कि आईएमएफ शॉर्ट टर्म कर्ज देता है, और वर्ल्ड बैंक जो है वो लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। इसके कर्जों की मुद्दत जो है वो 15 से 30 साल तक तकरीबन होती है। और कर्जे किस किस्म के देता है? मनसूबाती कर्जे, यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लोन, किसी खास प्रोजेक्ट के लिए कर्जा मुहैया करता है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो घरों का सिलसिला शुरू है, जो हुकूमत ने सस्ते घर देने का इरादा किया है, और इस स्कीम बैंकों में चली है। कुछ एक साथी ने उसमें ग्रुप में एक सवाल भी पूछा था इसके बारे में। तो ये जो स्कीम है, ये वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को कुछ कर्जा दिया है। एक कर्जा कर्जा नहीं कह सकते, बल्कि इसको एक फंड कह सकते हैं। उन्होंने एक फंड मुहैया किया है पाकिस्तान को, जो वापस नहीं लेगा वो, और वो कोई 10 अरब डॉलर के करीब है। वो सिक्योरिटी के तौर पे पाकिस्तान की हुकूमत इस्तेमाल कर रही है, और उसी से बैंकों को कह रही है कि आप आगे कर्जा दें। तो वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है घरों का। तो इस किस्म की इमदाद ये बैंक करता है। आम कर्जे होते हैं नॉर्मल, किसी हुकूमत को किसी काम के लिए कर्जे की जरूरत पड़ जाए तो वहां जाता है। पॉलिसी बेस्ड लोन का मतलब, ये मैंने शुरू लेक्चर में बताया था, सूद की वजह से जो मुल्क है, रियासत है, वो गुलामी के अंदर चला जाता है। उसकी वजह मैंने ये बताई थी कि कर्जा देने के बाद वो पॉलिसीज अपनी अप्लाई करते हैं, मुल्क को कंप्रोमाइज करना पड़ता है अपनी बहुत सारी तरजीहात पर, बहुत सारी चीजों पर। तो यहाँ पर वो ये बता रहे हैं कि पॉलिसी बेस्ड लोन के जब ये कर्जा मुहैया कर रहा है, तो वो साथ पॉलिसी भी बता देते हैं कि आपने अपने मुल्क के अंदर इस तरह की पॉलिसी जो है वो अप्लाई करनी है, उसके बाद आपको ये कर्जा मिलेगा। तो ये कर्जे जो है ये पॉलिसी बेस्ड होते हैं। मरकजी बैंक
ہر ملک کے اندر ایک مرکزی بینک ہوتا ہے، جیسے پاکستان کے اندر اسٹیٹ بینک آف پاکستان SBP جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ہر ملک کے اندر ہوتا ہے، جو تمام بینکس کو ریگولیٹ کر رہا ہوتا ہے. ان کی جو NOC ہے وہ بھی اسی مرکزی بینک سے ہی ملتا ہے ان کو، اور اس کی تمام پالیسیز اور رولز اور ریگولیشن سب اسٹیٹ بینک طے کرتا ہے، اور اسٹیٹ بینک ان کو آڈٹ بھی کر رہا ہوتا ہے. اور ساتھ ساتھ اسٹیٹ بینک نے ہر بینک کے اوپر یہ لازمی قرار دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ڈپازٹس میں سے 40% جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے اندر رکھوائے گا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام بینک اگر کسی جگہ پہ بھی وہ دیوالیہ ہو جاتا ہے اور لوگوں کے قرضے یا لوگوں کے پیسے ڈوبنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اسٹیٹ بینک سامنے آ کر لوگوں کے پیسوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے اسی ڈپازٹ اور سیکیورٹی سے. اسٹیٹ بینک کا سب سے جو مین کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ بینک حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے تمام بینکنگ نظام میں. تو اس کے ایک کام یہ ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی جتنی بھی رقوم ہوتی ہیں، جتنے بھی پیسے ہوتے ہیں، اماؤنٹس وغیرہ، وہ سب کے سب اپنے پاس رکھتا ہے وہ. اور اس پر اس کو بینک کو، اسٹیٹ بینک کو، حکومت کو کچھ بھی چارج نہیں کرنا ہوتا، یعنی کچھ پیسے نہیں دینے ہوتے اضافی. اسٹیٹ بینک قرضہ بھی دیتا ہے اسٹیٹ کو، یعنی ملک کو اگر کسی جگہ پہ پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے تو اسٹیٹ بینک کے پاس جو ریزروز پڑے ہیں ان میں سے وہ حکومت کو قرضہ بھی دے سکتا ہے، اور اس قرضے پر وہ بہت کم چارج کرتا ہے سود. معاشی مشیر یعنی اکنامکلی ایڈوائز کرتا ہے ملک کو کہ آپ نے کس جگہ پہ کتنے لگانے ہیں، کیونکہ یہ اکنامکس کے پڑھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں سارے، ان کو پالیسیز کا پتہ ہوتا ہے اور پورے سسٹم کو اچھی طرح سے جان رہے ہوتے ہیں یہ لوگ. تو یہ پھر ملک کی نمائندے ہوتے ہیں اس معاملے میں کہ وہ اس کو ایڈوائز بھی کر رہے ہوتے ہیں اسٹیٹ کو. دوسرا ہے کہ فارن کرنسی جتنی بھی آ رہی ہوتی ہے وہ ان کے پاس جمع ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ اس کی حفاظت کرتے ہیں. ملک کو ضرورت پڑنے پر جب بھی کوئی تجارت کرنی ہوتی ہے تو یہ اس زر مبادلہ کو استعمال کر سکتا ہے وہاں سے. افراط زر اور تفریط زر کا کنٹرول، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی معاشرے کے اندر کیش فلو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، پیسہ لوگوں کے پاس عام ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں کہ چیزیں بہت زیادہ سستی ہو جاتی ہیں اور نقصان ہونے کے خطرے بھی ہوتے ہیں اس میں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیسہ عوام کے پاس بالکل کم ہو جاتا ہے. تو یہ اعتدال کے اندر رکھنا اور اس کو بیلنس رکھنا یہ اسٹیٹ بینک کا کام ہوتا ہے، سینٹرل بینک کا. سینٹرل بینک اس کو کس طرح کرتا ہے؟ تو جب بھی اس کو معلوم ہوتا ہے کہ عوام کے اندر پیسہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، اس کو کم کرنا ہے، تو وہ اپنی شرح سود کو بڑھا دیتا ہے. جب شرح سود کو بڑھاتا ہے تو جتنے بھی لوگوں نے پیسے نکلوائے ہوتے ہیں بینکوں سے وہ واپس جمع کروانا شروع کرتے ہیں، اور بینکس جو ہیں وہ واپس اسٹیٹ بینک کے پاس آ جاتے ہیں. اور لوگ جو ہیں وہ ادھر ادھر انویسٹ کرنے کی بجائے بینکوں کے اندر ڈپازٹ رکھوانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ وہاں پر شرح سود بڑا ہوتا ہے تو ان کو زیادہ چیز ملنے کے چانسز ہوتے ہیں. تفریط زر کو اس طرح کنٹرول کرتا ہے، مثلا کبھی پیسہ بہت زیادہ کم ہو گیا تو وہ شرح سود کو بالکل کم کر دیتا ہے. جب شرح سود کو کم کرتا ہے تو عوام بینک سے پیسے نکلوانا شروع کر لیتے ہیں، اور جتنے بھی لوگوں نے ڈپازٹ رکھوائے ہوتے ہیں وہ اس پیسے کو نکلوا کے اپنے بزنس میں رول کرتے ہیں. تو یہ بینک کا ایک کردار ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر کیش فلو کو کس طرح کنٹرول کر رہی ہے. سینٹرل بینک کا کام ہوتا ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کائبور کو کس طرح سیٹ کرتا ہے. کائبور، میں بار بار کائبور کا ذکر کر رہا ہوں، کائبور ہے کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، کہ کراچی کے یعنی پاکستان کے جتنے بھی بینک ہیں وہ جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ پیسے کا لین دین کرتے ہیں تو وہ کس ریٹ پر کرتے ہیں. وہ ایک ریٹ ہوتا ہے، جیسے آج کل تقریباً وہ 7 کے قریب چل رہا ہے، 7% کے قریب، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے لیکن آج کل کم ہوا پڑا ہے وہ. تو یہ کائبور ہوتا ہے. کائبور ایک معیار ہوتا ہے کہ بینک آپس میں جس طرح مارکیٹ ریٹ سمجھ لیں اس کا پیسے کا. بینک کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں، کبھی ہم نے کسی بینک کے ساتھ کمرشل بینک سنا ہوتا ہے، کسی کے ساتھ ہم جیسے ہم نے زرعی ترقیاتی بینک کا نام سنا ہوگا. تو بینک کے نام کے ساتھ کچھ ورڈنگ کبھی آ جاتی ہے، لیکن کبھی اس کے ساتھ نام کے ساتھ ورڈنگ نہیں ہوتی کوئی، لیکن ویسے اس کے بیک پر وہ ایک اس کی کیٹیگری ہوتی ہے. تو بینک کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. کچھ بینک وہ ہیں، ایگریکلچر بینک وہ ہیں جو زرعی طرح قرضے دیتے ہیں زراعت کی ترقی کے لیے، یا کسانوں کو جب ضرورت پڑتی ہے، جس طرح ٹولز اگر ضرورت ہو کسانوں کو، ٹریکٹر وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ اس جگہ پہ جا کے انویسٹ کر رہا ہوتا ہے. اور انڈسٹریل بینک جو ہے وہ صنعت کاروں کو دیتا ہے. انڈسٹریل ایریا جتنی بھی ہیں ان کو جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ انڈسٹریل بینک کے پاس جاتے ہیں. ڈیولپمنٹ بینک جو ہے وہ ترقیاتی منصوبوں میں لون دیتا ہے اور ترقیاتی منصوبوں کو سپورٹ کر رہا ہوتا ہے. کوآپریٹو بینک جو ہے یہ اس کے خاص ممبر ہوتے ہیں، اس کی ممبرشپ لینی پڑتی ہے، اور ان ممبرز کے درمیان اس کا سارا رول ہوتا ہے، اور انہی ممبرز کو ہی سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، انہی کو لون دے رہا ہوتا ہے.
انویسٹمنٹ بینک جو ہے یہ اصل میں اس کے اندر خاص طور پہ اس کو بنایا اس لیے گیا ہوتا ہے کہ یہ پیسے کو رولنگ میں لگا کے اس سے نفع کمائے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم فائنینس اس سے مل سکتی ہے، اور دوسرا یہ جب لوگوں کو ڈپازٹ کرنے کے لیے لوگ اس میں جاتے ہیں تو وہ ان کو بھی یہی آفر کرتا ہے کہ آپ ہمارے پاس لانگ ٹرم کے لیے ڈپازٹ رکھوائیں، تھوڑے مدت کے لیے ہم پیسے آپ کے نہیں رکھ سکتے. اور نہ ہی یہ پھر پیسوں کو اس طرح آ جا کے جس طرح لوگ روزانہ کے بنیاد پر پیسے نکلوا رہے ہوتے ہیں اور ڈال رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح بھی اس بینکوں میں نہیں کیا جا سکتا. کمرشل بینک جو ہے یہ کمرشل بینک ایک ایسی قسم ہوتی ہے جو تقریباً ہر آدمی اس پہ اپروچ کر سکتا ہے، کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہوتا، کسی خاص سیکٹر کے لیے یہ بینک نہیں ہوتا. یہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں، تعارف ہے. آگے چل کے ہم انشاءاللہ اسلامک بینکنگ کی جو اصل چیزیں ہیں ان کو ہم آگے چل کے بیان کریں گے. بینک جو بھی ہو اس کی مختلف خدمات ہوتی ہیں. سب سے جو مین خدمات ان کی ہیں وہ یہ 4 میں نے تقریباً بیان کی ہیں. اس میں فائنینسنگ ہے جو اس کا سب سے بڑا اس کا مقصد ہوتا ہے بینک کا، کہ کسی کو قرضہ فراہم کرنا یا کسی کو انویسٹمنٹ کے لیے پیسہ فراہم کرنا. تو جتنا بھی ہم آٹو فائنانس دیکھتے ہیں، ہاؤس فائنانس ہے، کارپوریٹ فائنانس ہے، تو یہ جتنی بھی گھر کے لیے اگر قرضہ لے رہے ہیں، گاڑی کے لیے لے رہے ہیں، یا آپ اپنی فیکٹری چلانے کے لیے قرضہ لے رہے ہیں یا کسی کمپنی کے لیے، تو یہ سارا فائنینسنگ میں آتا ہے. دوسری اس کی جو بڑی خدمت ہے معاشرے کے اندر، جو بڑا رول ہے اس کا، وہ پیمنٹ سسٹم ہے. آپ یوٹیلیٹیز، گیس بل، بجلی بل، اسکول فیس وغیرہ جتنے بھی ہیں، پے آرڈرز وغیرہ بناتے ہیں، اور واؤچرز وغیرہ، اور بزنس پیمنٹ کے لیے آپ چیک دیتے ہیں بینک کو کہ میری طرف سے پے کر دیں. تو یہ ساری پیمنٹ سسٹم جو ہے یہ بھی بینک کا ہی ایک کام ہے. گارنٹی گارنٹی کی ضرورت اس وقت پڑتی ہے اکثر جب بزنس کے اندر خرید و فروخت کرتے وقت جو بائر اور سیلر ہیں ان کا آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ان کی اتنی اچھی نہیں ہوتی، اور ایک دوسرے پر وہ اعتماد نہیں کر سکتے. نہ تو بیچنے والا اعتماد کرتا ہے کہ میں پہلے چیز دے دوں اور قیمت بعد میں لوں، تو ہو سکتا ہے یہ آپ پارٹی مجھے نہ دے. اور نہ خریدنے والی پارٹی کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اگر میں نے پیسے ایڈوانس میں اس کو دے دیے تو مجھے چیز وقت پر ملے یا نہ ملے. تو بینک درمیان میں آ جاتے ہیں. تو جس بینک میں سیلر کا اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ اپنے بینک کو سامنے کرتا ہے، اور ادھر سے جو بائر ہے وہ بھی اپنا اکاؤنٹ جس بینک میں اس کا ہے اس بینک کو سامنے لاتا ہے، اور دونوں بینک آپس میں ایک دوسرے کی گارنٹی دے کر معاملہ طے کرواتے ہیں. تو یہ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ لوکل ایل سی ہوتی ہے کہ پاکستان یعنی ملک کے اندر اگر کوئی کراچی اور لاہور کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ آپس میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، تو وہ ایل سی کے ذریعے کہتے ہیں، لیٹر آف کریڈٹ اس کو کہتے ہیں، یعنی اعتماد کا ایک وثیقہ مل جاتا ہے. تو دونوں بڑی اطمینان کے ساتھ پھر ٹرانزیکشن کر رہے ہوتے ہیں. بیچنے والا جو ہے وہ سامان پرووائڈ کر دیتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ یہ بینک جو ہے یہ مجھے دلوا دے گا اس بندے سے، کیونکہ اس بینک کے اندر اس کے اکاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اندر پیسے پڑے ہوتے ہیں اس کے. اگر اس کے پیسے نہ بھی ہوں تو بینک جب ذمہ داری لے رہا ہے تو وہ ادا بھی کر دے گا. اور اسی طرح جو بائر ہے وہ بھی اطمینان سے ہوتا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کچھ ایکسپورٹ یا امپورٹ کا جب کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ پیمنٹ کے ساتھ نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے پیسے بھیج دیں یا یہاں سے چیک بھیج دیں اور اس آدمی کو پہنچ جائے. ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ اپنے یہاں کے بینک میں کچھ جو اماؤنٹ آپ نے بھیجنی ہے وہ یہاں کے بینک میں جمع کروائیں گے، اور یہ بینک آپ کی طرف سے پہلے سے گارنٹی دے چکا ہوگا وہاں اس ملک کے بینک کو کہ اگر اس بائر کو کچھ چیزیں ملتی ہیں تو اس کے پیسے ہم ادا کروا دیں گے. ایک سیکنڈ. اچھا، یہ گارنٹی ہو گیا امپورٹ ایکسپورٹ کے اندر اس کا کام کی ضرورت ہے. لاکر کے اندر یہ کچھ چیزیں رکھوانے سے زیور وغیرہ لوگ سونا رکھواتے ہیں یا پیسے رکھوانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. یہ کام بھی یہ کرتا ہے. اس پر چارجز بھی ہوتے ہیں، اس کے لاکر کی فیس ہوتی ہے باقاعدہ. کیش جو بینک کے اندر ہوتا ہے اس کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہے ایکویٹی. ایکویٹی اس کیش کو کہتے ہیں جو بینک بناتے وقت ڈائریکٹرز اپنی طرف سے ڈالتے ہیں اس میں. جب اس کی رجسٹریشن ہو رہی ہوتی ہے بینک نئے سے، جب پہلی دفعہ بن رہا ہوتا ہے بینک، تو اس وقت اس کے اندر ایکویٹی ڈالی جاتی ہے. یہ سب ڈائریکٹرز کی طرف سے ہوتا ہے. تو یہ ان کی اپنی مالکان کی ملک ہوتا ہے، اس کے اندر لوگوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا.
پھر سیونگ اکاؤنٹس آ جاتے ہیں، تو لوگ جب بینک بن جاتا ہے تو پھر اس کے اندر لوگ اپنے اکاؤنٹس کھلواتے ہیں اور اس کے اندر اپنی سیونگز رکھتے ہیں، اور یہ سیونگ اکاؤنٹ کبھی تو نارمل سیونگ اکاؤنٹ ہوتا ہے، کبھی فکس ڈپازٹ ہوتے ہیں، ٹرم ڈپازٹ، جو ایک مدت کے لیے خاص طور پہ فکس کر دیے جاتے ہیں، جن کو اس مدت سے پہلے نکلوا نہیں سکتے، اور اگر نکلواتے ہیں تو اس کی باقاعدہ کوئی طریقہ کار ہوتا ہے نکلوانے کا، اس پہ کچھ چارجز بھی ہوتے ہیں ارلی ٹرمینیشن پہ۔ تیسری کیٹیگری جو اس کیش کی ہوتی ہے، بینک کے پاس موجود جو کیش ہوتا ہے اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ہوتا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بینک کے اندر اکاؤنٹ کھلوانے کے بعد اپنا پیسہ بینک کے پاس رکھوا تو دیتے ہیں، لیکن وہ کسی خاص منافع کے لیے انہوں نے نہیں رکھوایا ہوتا، بلکہ وہ فری میں رکھوا دیتے ہیں کہ جب ہم اس پیسے کو نکلوانا چاہیں ہم نکلوا سکیں گے، یا اس سے انہوں نے کچھ پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں، تو اس طرح کا بھی ایک بہت بڑی رقم بینک کے پاس ہر وقت موجود رہتی ہے، جس پر بینک نے کچھ بھی ادا نہیں کرنا ہوتا، اور سب سے زیادہ فائدے میں بینک کے لیے یہ والی رقم ہوتی ہے جسے وہ فری میں آزادانہ طور پہ استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایک میں نے چارٹ بنایا ہے جس کے اندر سرمایہ کاری سے منافع تک، یعنی انویسٹمنٹ سے ریونیو تک جو آپ کو ریٹرن مل رہا ہوتا ہے بینک میں، تو اس سب کی ڈیٹیل ہے، اس سب کا ایک پروسیس ہے کہ سب سے پہلے ہیں ڈپازیٹرز، یہ ڈپازیٹرز بینک کے باہر کھڑے ہیں، یہ اپنے اپنے پیسے لے کر جا کر بینک میں جمع کرواتے ہیں، وہ پیسہ جب وہ ڈپازٹ کرتے ہیں بینک کے اندر، تو یہ بینک نے ایک پول بنایا ہوتا ہے، ایک ایسے سمجھ لیں کہ ایک فنڈ بنایا ہوتا ہے، پول آف فنڈ، تو اس میں وہ سارے فنڈ آ کے گرتے ہیں، یہاں پر ایک بہت بڑی اماؤنٹ بینک کے پاس جمع ہو جاتی ہے، اور یہ والی اماؤنٹ پھر اس کے بعد بینک جو ہے وہ فائنینسنگ کے ذریعے لوگوں کو دیتا ہے قرضے، یا لوگوں کو بزنس کے لیے وہ پیسے دیتا ہے، یہاں پر لوگ اس سے اپنا منافع کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، پھر بینک کو انہوں نے واپس کرنے ہوتے ہیں پیسے، یہاں سے جب بینک وہ پیسے بینک کو واپس کر رہا ہوتا ہے تو ساتھ میں پروفٹ بھی جا رہا ہوتا ہے، یہ پروفٹ سارا یہاں پر گراس پروفٹ ایک فنڈ بن جاتا ہے، کہ یہ والا پروفٹ مثلا 1 کروڑ روپے یہاں پہ جمع ہوئے، وہ انہوں نے لوگوں کو دیے، لوگوں نے اس کو کاروبار میں لگایا، واپسی میں 1 لاکھ روپے نفع ہو کے بینک کے پاس چلا گیا، یہ پیسے ابھی لوگوں کے پاس ہی پڑے ہیں، تو نفے کی ایک اماؤنٹ یہاں پر آ گئی۔ اب یہ والے نفع جو ہے یہ دو اس میں تقسیم ہوگا، ایک ہے یہ ویسے اسلامک بینک کا وہ بنا ہے، لیکن نارمل یہ ہوتا ہے جیسے میں نے شروع میں کیا تھا کہ بینک جو ہے وہ دو طرح کے وہ کرتا ہے، یعنی جو پیسے لوگوں سے لے رہا ہوتا ہے وہ جب واپسی اس کو پیسے ملتے ہیں تو وہ اس کو تقسیم کر رہا ہوتا ہے کہ 10% اگر لوگوں سے وہ لے رہا ہے تو 6% پیچھے والوں کو دے گا، اور باقی 4% اپنے پاس رکھتا ہے، تو یہاں سے پھر وہ منافع جو ہے واپس ڈپازیٹرز کے پاس جاتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ بینک کے پاس چلا جاتا ہے، یہ ویسے میں اسٹرکچر جو ہے یہ اسلامک بینکنگ کا ہے، اس لیے تھوڑا سا اس سے چینج ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، اس سے ہٹ کے ہے، لیکن نارملی ہوتا یوں ہی ہے کہ ڈپازیٹرز کے پاس پیسہ آتا ہے، وہ بینک میں جمع کرواتے ہیں، بینک والے آگے جا کے فائنینس کرتے ہیں، منافع آتا ہے، پھر وہ منافع دو اس میں تقسیم ہوتا ہے، کچھ بینک رکھ لیتے ہیں اور کچھ واپس ڈپازیٹرز کو ملتا ہے۔ عام طور پہ بینکنگ کے اندر دو قسم کے سیکٹر ہوتے ہیں، کسی بھی بینک میں آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بینک میں دو سائڈ نظر آئیں گی، یہ بینک کی وہ ہے اصطلاحات ہیں، ٹرمینالوجیز ہیں، کہ ایک لائبلٹی سائڈ ہوتی ہے، ایک ایسٹ سائڈ ہوتی ہے، جتنے بھی پیسے لوگوں سے اس نے لیے ہوتے ہیں کسی بھی اکاؤنٹ کے ذریعے، کسی بھی پروڈکٹ کے ذریعے، تو یہ ساری لائبلٹی سائڈ میں آتا ہے، جیسے یہاں پر آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ رہے ہیں لائبلٹی سائڈ، اس میں کرنٹ اکاؤنٹ یہ بینک کی ایک لائبلٹی ہے، لائبلٹی کا مطلب ذمہ داری ہے، اس پر ایک قرضہ ہے، تو ایک لائبلٹی سائڈ پہ کرنٹ اکاؤنٹ ہے، سیونگ اکاؤنٹ ہے، اور فکس ڈپازٹ، یہ سارے لائبلٹی سائڈ میں آتے ہیں، یہ لائبلٹی سائڈ کے پروڈکٹ کہلاتے ہیں، بینکنگ کی اصطلاح میں اس کو لائبلٹی سائڈ کے پروڈکٹس کہتے ہیں، اور اس سائڈ پہ ایسٹ سائڈ ہے، ایسٹ سائڈ میں فائنینسنگ کر رہا ہے، گارنٹی دے رہا ہے، پیمنٹ سسٹم ہے، تو اس طرح کے اور بھی کام ہے اس کے، لیکن میں نے چند چیزیں یہاں پہ لکھ دی ہیں، تو ایسٹ سائڈ اور لائبلٹی سائڈ دو سائڈیں ہوتی ہیں، یہ سلائڈ جو ہے یہ ہمیں آگے جب ہم بینکوں کے درمیان فرق کا ذکر کریں گے تو وہاں ہمیں کام دے گا۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے اصل چیز کہ اسلامک بینکنگ اور عام بینک کے اندر کیا فرق ہے، ہم کس طرح یہ فرق بیان کر سکیں، کیونکہ جو وجہ تھی ہمارے اس کورس کو شروع کرنے کی وہ یہی تھی کہ ہر وقت تقریباً ہر روزانہ ایک فون آ ہی رہا ہوتا ہے کہ اس میں کس حد تک اسلام کے جو قوانین ہیں وہ اپلائی ہو رہے ہیں، اور اسلامک بینکنگ کے متعلق لوگوں کے اشکالات تھے، جس کی وجہ سے وہ نہ بینکنگ اسلامک بینکنگ کے قریب جاتے ہیں، نہ کسی کو اسلامک بینکنگ کے قریب جانے کا
مشورہ دیتے ہیں. تو ہم نے چاہا کہ اس کو ہم اس طرح. اور ایک کال آ رہی ہے. السلام علیکم. الحمدللہ. فروز میڈم ہماری کلاس شروع تھا. کلاس کون ہے؟ اوکے. تو یہاں پہ کنونشنل بینک کی جو ایسٹ سائڈ کی پروڈکٹس ہیں ہم ان کو پہلے دیکھیں. لائبلٹی سائڈ کی کہ لائبلٹی سائڈ کی جتنی بھی پروڈکٹس ہیں کنونشنل بینک کی, چاہے وہ پیچھے ہم نے پڑھا, چاہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ہو, چاہے سیونگ ہو, چاہے فکس ڈپازٹ ہو, تینوں کی تینوں ان کی ہم فقہ میں اگر دیکھیں, شریعت کے نظر میں اگر ان کو دیکھیں تو یہ قرض ہی ہوتا ہے. یہ قرض کے طور پہ لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی دخل نہیں ہوتا. وہ لوگوں سے جب بھی پیسہ اٹھاتے ہیں, لوگوں کا پیسہ کسی بھی اکاؤنٹ کے تھرو اگر کسی سودی بینک میں جا رہا ہے تو وہ قرض کے طور پہ جا رہا ہے, اس کا حکم قرض کا ہی ہے. ایسٹ سائڈ پہ اگر آتے ہیں ہم, جیسے اوپر ہم نے دیکھا یہ ایسٹ سائڈ پہ فائنینسنگ, گارنٹی, پیمنٹ سسٹم, ان تینوں سسٹم میں یا اس کے علاوہ جب بھی بینک آپ کو, کنونشنل بینک کی بات کر رہا ہوں, روایتی سودی بینک کی, وہ جب بھی آپ کو پیسے دے گا وہ قرض کے طور پہ دے گا. وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ کسی تجارت میں شریک نہیں ہوتا. وہ آپ کے بزنس کے اندر کسی قسم کے رسک کو نہیں لے رہا ہوتا. وہ آپ کے کسی کوئی اور ٹرانزیکشن نہیں ہو رہی تھی. وہ صرف اور صرف سودی قرض ہی آپ کو جاری کر رہا ہوتا ہے. تو روایتی بینک, سودی بینک دونوں طرف سے پیسے لیتے وقت بھی اور پیسے دیتے وقت بھی صرف اور صرف قرض کے اندر کام کر رہا ہے. تو اس کے علاوہ بینک میں یعنی پیسے کے لین دین کا کوئی اور طریقہ نہیں ہوتا. وہاں پہ ایک فائنینشیل لیز ہوتا ہے ان کا, سودی بینکوں کا, لیکن فائنینشیل لیز کو اس حد تک انہوں نے یعنی شریعت کے اصولوں کے خلاف رکھا ہوا ہے کہ وہ فائنینشیل لیز رہ نہیں جاتا. وہ فاسد ہو کر واپس وہی قرض, سودی قرض کی طرح ہی ہو جاتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا ہم یہاں پر بیان نہیں کر سکتے, وہ تفصیلی مسئلہ ہے اس کا. آگے آ رہا ہے ہمارے پاس, یہ تھوڑے مسٹیک ہے یہاں پہ. یہ اسلامک بینک سلائیڈ میں چینج نہیں ہوا یہاں پہ اسلامک بینک ہی لکھنا تھا, بس وہ رہ گیا چینج کرنے سے. اسلامک بینک, ہم اسلامک بینک کی پروڈکٹ کو دیکھتے ہیں کہ ان پہ کیا کیا ہوتا ہے. تو اس سب سے پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اسلامک بینک آپ کو کبھی بھی جب پیسہ دے رہا ہوتا ہے وہ قرض پہ پیسہ نہیں دیتا کبھی بھی. تو پروڈکٹ کی ہم اگر دیکھیں لائبلٹی سائڈ اس کی, کہ لائبلٹی سائڈ میں اسلامک بینک میں بھی یہ تینوں اکاؤنٹ ہوتے ہیں. یہ والے کرنٹ اکاؤنٹ بھی ہے, سیونگ بھی ہے اور فکس ڈپازٹ بھی ہے. تو کرنٹ اکاؤنٹ کی وہاں پر ہم نے تکلیف کی ہے, یعنی شرعی حکم اس کا قرض ہے. کرنٹ اکاؤنٹ میں جو پیسہ آپ کا اسلامک بینک کے پاس پڑا ہوتا ہے وہ قرض ہوتا ہے, اس پر کسی قسم کا آپ کو نفع نہیں ملتا. دوسرے نمبر پر جو پیسہ آپ ان کو دیتے ہیں, بینک کو دیتے ہیں, وہ مزاربت پر اٹھاتا ہے کہ بینک اس میں مزارب ہوتا ہے, اور ڈپازیٹر جس بندے کا اکاؤنٹ ہے بینک میں وہ اس میں رب المال ہوتا ہے, انویسٹر ہوتا ہے, اور درمیان میں جو نفع ہوگا وہ بینک آپ کے ساتھ تقسیم کرے گا. اور شرکت کے طور پہ بھی بینک بعض اوقات پیسہ لیتا ہے. یہ پیسہ بینک آپس میں ایک دوسرے کو جب پیسہ دیتے ہیں تو تب یہ شرکت کے اوپر بھی کبھی کبھی لے لیتا ہے. ایسٹ سائڈ, جب بینک کسی کو پیسہ دیتا ہے اس سائڈ پر, مثلا ایک آدمی کو انہوں نے پیسہ دیا تو, یا کوئی کسی بھی جگہ پر انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی فائنینسنگ کا معاملہ کیا, تو اس میں صرف قرض نہیں ہوتا. روایتی بینک کے اندر ہم نے دیکھا کہ صرف قرض ہی استعمال ہوتا ہے ایسٹ سائڈ پہ, لیکن اسلامک بینک میں آپ دیکھیں یہ ساری پروڈکٹ ہیں, کوئی قرض نہیں ہے. آپ کو اسلامک بینک سے کبھی بھی قرض نہیں مل سکتا. اگر ملے گا بھی صحیح کسی صورت میں کسی اپنے امپلائی کو یا کسی کو, تو وہ فری ہوگا, کسی قسم کے چارج اس پہ وہ نہیں لے سکتا. اسلامک بینک سے کبھی بھی قرض نہیں ملے گا. کبھی تو وہ آپ کے ساتھ شرکت کر رہا
معذرت کے ساتھ یہ نیٹ ہمارا آج جو وائی فائی تھا وہ خراب ہو چکا تھا، تو ہلو، آواز آ رہی؟ جی جی آواز آ رہی ہے فیضان بھائی. آج ہمارا بس نیٹ تھوڑا خراب ہو گیا تھا، تو اس لیے ہم نے موبائل سے وہ کیا، تو وہ ایم بیز کی جو وہ دیا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا تھا، ابھی آ رہا ہے دوبارہ. اچھا، ہم نے شرکت سے شروع کیا، تو پہلی جو پروڈکٹ میں نے بتائی آپ کو کہ بینک، جب بھی آپ بینک سے کچھ پیسے لیتے ہیں یا کوئی ضرورت اپنی پیش کرتے ہیں ان کے سامنے، تو جب آپ کو پیسے دے رہا ہوتا ہے تو وہ شرکت کے طور پہ دیتا ہے، اور بھی ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے. تو شرکت میں شرکت کا پروڈکٹ جو ہے یہ بین البنوک یعنی انٹر بینک استعمال ہوتا ہے اکثر، کہ بینک آپس میں جب ایک دوسرے کو پیسہ دیتے ہیں، کہ ایک بینک کے پاس پیسہ سرپلس ہے، زیادہ ہو گیا، اور دوسرے بینک کے پاس پیسے کی ضرورت ہے ہم کو، تو وہ ٹریجری کا ایک ان کا ڈپارٹ ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے یہ پیسے ایک دوسرے کو لے دے رہے ہوتے ہیں. تو وہاں پر بینک جو ہے وہ شرکت کا معاملہ بھی کبھی کبھی کرتا ہے، کہ دونوں آپس میں انویسٹمنٹ کر کے شریک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ کاروباری منافع کے اندر جو ان کو اس انویسٹمنٹ سے فائدہ ہوگا، اس کے اندر وہ پری ایگریڈ ان کا پہلے سے وہ طے ہوتا ہے منافع، اس کے اندر وہ شریک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. نیچے جو رننگ مشارکہ کا میں نے ذکر کیا ہے، یہ تجارتی ضرورت کے لیے عوام کو دیتا ہے بینک پیسہ. تو یہاں پر وہ شرکت کر رہا ہوتا ہے عوام کے ساتھ ان کے تجارت کے اندر روزانہ کی بنیاد پر. ایک آدمی کو اگر بینک سے پیسہ چاہیے اس لیے کہ اس کی تجارت میں ضرورت پڑتی رہتی ہے روزانہ کے اعتبار سے، تو وہ رننگ مشارکہ کا استعمال کر سکتا ہے. رننگ مشارکہ اصل میں رننگ فائنینس جو سودی بینک دیتے تھے، یہ اس کا متبادل ہے. اور رننگ فائنینس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ رننگ مشارکہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو مثلا کاروبار کے لیے پیسوں کی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے، لیکن مستقل اس کو ضرورت نہیں ہوتی. کبھی تو اس کو 1 لاکھ کی ضرورت ہے، کبھی 5 لاکھ کی، کبھی 2 لاکھ کی، کبھی اس کو کسی دن کسی پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو وہ یہ نہیں چاہتا کہ میں بینک سے 10 لاکھ روپے اٹھاؤں اور وہ اپنے پاس ہی رکھے رکھوں، اور ان کو میں استعمال، کبھی میری ضرورت نہیں ہوتی تو میں اس کو استعمال نہیں کر سکوں گا، فری کے میرے اوپر ایک وہ آئے گا، بوجھ آئے گا. تو یہ رننگ فائنانس کے طور پہ بینک کو اس طرح پیسہ مل جاتا ہے کہ وہ اس کے لیے کوٹا منظور کر دیتے ہیں 10 لاکھ کا، اور اسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہے، جب بھی آپ کو جتنے پیسے ضرورت ہوتے ہیں وہ نکلوا لیا کریں، جب آپ کی ضرورت پوری ہو جائے تو وہ پیسے واپس جمع کروا دیا کریں، یا جتنے بھی آپ کی ضرورت سے زائد ہوتے ہیں وہ واپس جمع کرواتے ہیں. پھر مہینے کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس آدمی نے ہمارا کتنا پیسہ کتنے وقت کے لیے استعمال کیا، اس حساب سے اس کو سود چارج کرتے ہیں سودی بینک. تو رننگ مشارکہ جو ہے یہ اسلامک بینک نے اس کے لیے ایک متبادل پیش کیا. رننگ مشارکہ کا مطلب ہے کہ ہمارا آپ کے ساتھ ایک مشارکہ ہو جائے گا، شرکت ہو جائے گی، آپ کو جب بھی پیسے کی ضرورت پڑے تو آپ ہمارے بینک سے آ کے پیسہ اٹھا لیا کریں اور اس کو کاروبار میں لگائیں، اور شرکت کے سارے اصول اس کے ساتھ پہلے ہی دن طے ہو جاتے ہیں. پھر مہینے کے آخر میں دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا کتنا پیسہ اس کے کاروبار میں شرکت کی طرف لگا رہا، اور دنوں میں کتنا منافع ہوا، اس کو اس منافع کو تقسیم کیا جاتا ہے بینک اور کلائنٹ کے درمیان. اس سے اگلے جو پروڈکٹ ہے وہ ہے اجارہ کی، جس کو ہم رینٹ بھی بولتے ہیں. ڈائریکٹ اجارہ کے لیے اس کے لیے استعمال ہوتا ہے لفظ، اور اجارہ کو عربی کا لفظ ہے، اور اس کو بینکنگ میں بھی اجارہ ہی بولا جاتا ہے. یہ نارملی استعمال ہوتا ہے گاڑی کے لیے. جب آپ کسی بینک سے گاڑی لیتے ہیں تو گاڑی آپ کو مل جاتی ہے 5-6 سال کے لیے. اب اسلامک بینک اس گاڑی کو خرید کر اپنے لیے خریدتے ہیں، پھر گاہک کو کرائے پر دے دیتے ہیں 5 سال کے لیے، کہ آپ نے 5 سال ہمیں ہر مہینے اتنا اتنا کرایہ ادا کرنا ہے. وہ 5 سال کرایہ ادا کرتا رہتا ہے. آخر میں جب گاڑی 5 سال کرایہ ادا کرنے کے بعد جو گاڑی اس کے پاس بچ جاتی ہے، وہ گاڑی بینک اس کو ایک معمولی سی قیمت پر اس آدمی کو بیچ دیتا ہے، یا بیچ دیتا ہے یا اس کو گفٹ کر دیتا ہے. اب یہ جو درمیان میں کرائے کے دورانیہ چلتا رہا، اس کرائے کے اندر بینک نے اپنا اصل مول بھی نکالنا ہے، اور کرائے کی شرح اتنی رکھی ہوتی ہے انہوں نے کہ وہ اس سے اپنا نفع بھی کما لیتے ہیں. تو یہ کرائے کا ایک معاملہ درمیان میں ڈال کے وہ گاڑی دے رہے ہوتے ہیں عوام کو. اسی طرح پلانٹ وغیرہ، مثلا کسی فیکٹری کے اندر کوئی پلانٹ لگوانا ہے تو بینک کبھی کبھی ایسے کرتے ہیں کہ پلانٹ خود خرید کر کمپنی والا جاتا ہے بینک کے پاس کہ مجھے پلانٹ کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے. تو اب اگر وہ سودی بینک کے پاس جاتا ہے تو سودی بینک اس کے ہاتھ میں پیسہ پکڑا دیتے ہیں کہ جاؤ اپنا پلانٹ خریدو، جو بھی کرو، لیکن آپ نے 5 سال بعد 10 سال بعد ہمیں اتنے اتنے پیسے واپس کرنے. اب اسلامک بینک کے پاس جب وہ آدمی پلانٹ خریدنے کے لیے جاتا ہے تو اسلامک بینک والے اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے پیسہ کرنا کیا ہے، تو وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے پلانٹ لگوانا ہے اپنے فیکٹری کے اندر. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پلانٹ کے لیے پیسے تو نہیں دیں گے آپ کو، لیکن ہم آپ کو پلانٹ لگوا کے دے دیتے ہیں.
وہ پلانٹ ہمارا ہی ہوگا، اس میں ہمارا نام ہوگا، اس کے کاغذات ہمارے نام پہ ہوں گے سب، اور وہ ہم آپ کو کرائے پر دے دیتے ہیں، آپ اس کو فیکٹری میں استعمال کریں، ہر مہینے آپ اتنا اتنا ہمیں کرایہ دیتے رہیں۔ تو وہ 10 سال کے لیے، 5 سال کے لیے، 15 سال کے لیے اس طرح کی بڑی بڑی مشینریز جو ہیں وہ ملینز میں ہوتی ہیں، وہ مشینریاں لگوا کے دے دیتے ہیں اور پھر وہ چلتا رہتا ہے۔ پھر جب اپنے پیسے وہ پورے کر لیتے ہیں تو وہ پلانٹ جو ہے وہ اس کلائنٹ کو بیچ دیتے ہیں۔ مشینریز میں بھی اسی طرح ہوتا ہے، گھروں میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ گھروں کے اندر بھی کرائے کا اجارے، رینٹ پر گھر بھی ملتے ہیں، لیکن یہ بہت اجارے کے طور پہ بہت کم ہوتا ہے۔ آگے یہ شرکت متناقصہ ہے۔ شرکت متناقصہ اصل میں شرکت اور اجارے کا ایک کمبینیشن ہے، جس میں اجارہ بھی ہوتا ہے اور شرکت بھی۔ شرکت اس میں اس طرح ہوتی ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ گاڑی خریدنا چاہ رہا ہے 20 لاکھ کی، اور اس کے پاس صرف ہے 5 لاکھ روپے۔ وہ بینک کے پاس جاتا ہے اور بینک کو کہتا ہے کہ مجھے گاڑی خریدنی ہے، لیکن میرے پاس صرف 5 لاکھ روپے ہیں، اور جو گاڑی میں خریدنا چاہ رہا ہوں وہ 20 لاکھ کی آتی ہے۔ اب مجھے 15 لاکھ کی ضرورت ہے، تو بینک اس کو یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، آپ 5 لاکھ آپ ملائیں، 15 لاکھ ہم ملائیں گے، ہم گاڑی مل کر خرید لیتے ہیں۔ تو وہ دونوں جا کے مل کے گاڑی خریدتے ہیں۔ اب پروسیس کیا ہوتا ہے اس میں، وہ پورا ایک ڈیٹیل ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، اس میں سٹیپ ہوتے ہیں کہ پہلے یہ کریں گے، پھر اس طرح کریں گے، پھر اس طرح کریں گے، وہ سارا ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے، وہ پورے اس کی چیک لسٹ ہوتی ہے، وہ پورا ادا کرنا ہوتا ہے انہوں نے۔ یہاں پر بینک ان کو یہ کہتا ہے کہ آپ یہ 15 لاکھ روپے اب ہماری طرف سے ہو گیا، 5 آپ کی طرف سے، یہ گاڑی آ گئی۔ اب یہ گاڑی کے اندر بینک جو ہے وہ بینک کے 3 حصے ہیں اور گاہک کا ایک حصہ ہے۔ اب بینک اس کو یہ کہتا ہے کہ آپ کو گاڑی چلانی ہے تو ہمارے 3 حصے کرائے پر لے لو، اور ساتھ یہ وعدہ لے لیتے ہیں اس آدمی سے کہ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ ہر مہینے یا ہر سال، جتنا بھی کوارٹرلی یا سیمی اینولی یا جس طرح بھی ہو، کہ آپ نے گاڑی کا کرایہ بھی دینا ہے ہمارے حصوں کا، اور ساتھ ساتھ یونٹ بنا دیتے ہیں اس کے، مثلا 100 یونٹ بنا دیے اپنے حصوں کے، 3 حصوں کے، اور اس کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ آپ نے ایک ایک یونٹ بھی ساتھ ساتھ خریدنا ہے۔ تو وہ آدمی ہر مہینے کے مثلا اگر 40,000 ادا کر رہا ہے، تو 40,000 میں وہ 25,000 تقریباً 3 یونٹس کا کرایہ ادا کر رہا ہوگا اور 15,000 کا یونٹ خرید رہا ہوگا۔ تو وہ ساتھ ساتھ بینک کے حصے سے تھوڑا تھوڑا خرید بھی رہا ہوتا ہے، اور بینک کے جتنے حصے باقی بچتے ہیں ان کا کرایہ بھی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو متناقصہ کا مطلب ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اس کا حصہ کم ہو رہا ہوتا ہے شرکت کا، بینک کا۔ تو اگر وہ 5 سال کے لیے گاڑی چلا لیتا ہے تو آخری سال میں بینک کا حصہ بالکل 1-2 یونٹ کے برابر رہ جاتا ہے، اور جو کلائنٹ ہے وہ تقریباً ساری گاڑی خرید چکا ہوتا ہے آہستہ آہستہ کر کے، اور ساتھ ساتھ کرایہ بھی ادا کر رہا ہوتا ہے۔ پھر آخر میں ایٹ دی اینڈ یہ ہوتا ہے کہ وہ گاڑی، سارے یونٹ جب وہ خرید چکا ہوتا ہے تو وہ گاڑی اس کلائنٹ کی ہو جاتی ہے، اور بینک اپنے پیسے پورے کر کے واپس چلا جاتا ہے۔ اسی طرح پلانٹ میں ہوتا ہے کہ پلانٹ لگوا کے دے دیا، اور پلانٹ میں کچھ فیکٹری والے اپنی طرف سے پیسے ملاتے ہیں، کچھ پیسے جو ہیں وہ بینک دے دیتا ہے، تو دونوں مل کے لگا اور فیکٹری کو کرائے پر دے دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ پلانٹ کو خریدتے رہتے ہیں۔ مشینریز میں بھی ایسے ہوتا ہے، اور گھروں میں یہ بہت زیادہ ہوتا ہے کہ گھر جب خریدنے ہوتے ہیں، کوئی بڑا بنگلہ کسی نے خریدنا ہے مثلا کوئی 10 کروڑ والا، تو وہ اس میں ایسے کرتے ہیں کہ 2 کروڑ اس نے اپنی طرف سے ملا لیے، اور 8 کروڑ جو ہے وہ بینک سے کہا کہ آپ ملاؤ، تو بینک نے 8 کروڑ بھر کے گھر کے اندر شرکت اختیار کی، اور پھر اس کی شرکت آہستہ آہستہ کرائے کے ساتھ ساتھ کم ہوتی رہی، اور سارا گھر اس آدمی نے، ڈپازیٹر نے، کلائنٹ نے خرید لیا۔ اب کبھی ایسے ہوتا ہے شرکت متناقصہ کہ وہ اس طرح کوئی گاہک جاتا ہے اس کے پاس اور وہ استعمال کرتا ہے۔ کبھی بینک میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کو پلانٹ تو نہیں لگوانا، پلانٹ تو اس کی فیکٹری میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کو ویسے اوور ہیڈ ایکسپینس کے لیے اس کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو بینک کو وہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے دو، وہ کہہ رہا ہے کرنے کیا ہے، وہ کہہ رہا ہے مجھے روزانہ کے خرچوں کے لیے ضرورت ہوتے ہیں، مجھے یوٹیلیٹیز کے لیے ضرورت ہوتے ہیں، بہت سارے ضرورت ہوتی ہے میری، تو میں ان ضروریات کے لیے آپ سے پیسے لے رہا ہوں۔ تو بینک ان سے یہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح تو پیسے نہیں دیں گے، آپ کے پاس کوئی ایسی مشینری ہے، وہ ایسا پلانٹ ہے جو اس قیمت کا ہو، مثلا آپ کو 20 لاکھ روپے چاہیے، تو کوئی ایسا پلانٹ ہے جو 20 لاکھ کا ہو آپ کا؟ تو وہ کہہ رہے ہیں ہاں میرے پاس ہے پلانٹ۔ تو بینک اسے یہ کہتا ہے کہ آپ ایسے کرو کہ یہ والا جو پلانٹ ہے یہ ہمیں بیچ دو، اس کی قیمت ہم آپ کو نقد میں دے دیتے ہیں۔ تو وہ پلانٹ بینک کو بیچ دیتا ہے، اور قیمت اس کی نقد میں گاہک کو دے دیتا ہے۔ پھر اس کے بعد بینک اس پلانٹ کو واپس کرائے پر اس آدمی کو دے دیتا ہے کہ اس پلانٹ کو جو ہمارا ہے ہو چکا ہے، آپ اس کو، کیونکہ اس فیکٹری والے کو ضرورت بھی ہے اس کی، تو وہ سے یہ کہتے ہیں کہ اس کو کرائے پر استعمال کرو، اور ہر مہینے اس کا ایک ایک یونٹ خریدتے جاؤ۔ وہ اس طرح 6 ماہ کے اندر، سال کے اندر، 2 سال کے اندر، 5 سال، 10 سال کے اندر قیمت کے مطابق اور اپنی کیش فلو کے مطابق وہ اس کو خرید لیتے ہیں۔
تو شرکت متناقصہ کے تحت بھی یہ ساری چیزیں بینک سے مل سکتی ہیں. اب اس کے اندر اگر درمیان میں مثلا یہ اوپر جو ہم نے اجارہ پڑھا، شرکت، اجارہ اور شرکت متناقصہ، یہ اگر 5 سال کا کانٹریکٹ ہے اور 5 سال کے اندر وہ چیز ضائع ہو گئی تو کیا ہوگا، نقصان ہو گیا تو کیا ہوگا. تو بینک اس میں پورے نقصان کا ذمہ دار ہوتا ہے. اگر کوئی چیز ضائع ہوتی ہے تو وہ بینک کے نقصان، بینک کا جتنا اس میں حصہ ہے اس حصے کے بقدر بینک کو نقصان برداشت کرنا پڑے گا، اور وہ کرتا ہے برداشت. لیکن اس کو انہوں نے کیسے وہ کیا ہوتا ہے، سیکیور کیسے کیا ہوتا ہے کہ وہ جب بھی کوئی چیز کسی کو کرائے پر دیتے ہیں یا کسی کو شرکت متناقصہ کے تحت دیتے ہیں تو وہ اس چیز کو، اس کا تکافل کروا لیتے ہیں. کبھی بھی اگر کوئی نقصان ہوتا ہے تو تکافل کے ذریعے اس نقصان کو پورا کر لیا جاتا ہے. اگلا جو وہ ہے مزاربت کا پروڈکٹ، یہ میں ایسٹ سائڈ کی پروڈکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ مزاربت کے تحت بینک پیسہ دیتا کب ہے. لیتا تو وہ ہر یعنی جب بھی آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں بینک کے اندر آپ پیسے ڈالتے ہیں تو وہ آپ سے مزاربت پر ہی لے رہا تھا، لیکن بینک خود کب مزاربت پر دیتا ہے. تو عام آدمی کو تو وہ مزاربت پر بڑی مشکل سے دیتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ بندہ پتہ نہیں ہمارے لیے پیسے کمائے گا یا نہیں کمائے گا، اس کو اس پہ تسلی نہیں ہوتی. لیکن وہ ایسے کرتا ہے کہ وہ اپنے پیسے بینک آپس میں ایک دوسرے کو مزاربت پر دے رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹے بینک جو ہیں ان کے پاس اکثر پیسے کی کمی ہوتی ہے، تو بڑے بینک کے پاس پیسہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو وہ جو اضافی پیسہ ہوتا ہے اس پیسے کو مزاربت پر چھوٹے بینکوں کو دے دیتا ہے. تو یہ اس کے اندر مزاربت کے اندر اس دن بھی ایک آدمی پوچھ رہے تھے کہ ایک بھائی کے مزاربت کے بارے میں تھوڑی تفصیل بیان کرتے ہیں. مزاربت میں یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مال ہوتا ہے اور ایک طرف سے عمل، یعنی پیسہ دینے والا صرف پیسہ دے گا، وہ کام نہیں کرے گا، اور جو کام کرنے والا ہے وہ پیسہ نہیں دے گا، صرف کام کرے گا. اب جب مزاربت پر کوئی کسی کو پیسہ دیتا ہے تو مزارب کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے اس طرح کا بزنس کرنا ہے، وہ بزنس کر رہا ہوتا ہے اور اس بزنس میں جتنا بھی نفع ہوتا ہے اس نفع کو وہ آپس میں باہمی رضامندی سے ایک شرح کے مطابق تقسیم کرتے ہیں. اور اگر اس دوران کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو نقصان سارے کا سارا جس نے پیسہ لگایا ہے، جس کو ہم رب المال کہتے ہیں، انویسٹر بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، سارا نقصان اسی کا ہوگا. اس میں مزارب کا کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا. لیکن ایک چیز ہوتی ہے کہ اگر اس نے مزاربت پر پیسے دیے 1 سال کے لیے، مزارب نے پہلی دفعہ کام کیا اس کو 1 لاکھ کا نفع ہوا، دوسری دفعہ کام کیا تو 2 لاکھ کا نقصان ہو گیا، تیسری دفعہ کام کیا اس نے تو 3 لاکھ کا فائدہ ہو گیا. تو اب یہ جو درمیان میں نقصان ہوا ہے وہ اسی ہوئے فائدے سے، جو پہلے سے فائدہ ہوا یا ابھی ہو رہا ہے، تو اس سے پہلے نقصان پورا کیا جائے گا اور اس کے بعد جو پیسہ بچے گا وہ پیسہ اس کو تقسیم کرنا ہوگا، وہ نفع میں تقسیم ہوگا. اور اگر نفع بالکل نہیں ہوا تو نقصان اصل مال میں سے ہو جائے گا پورا. اچھا، آگے ایک پروڈکٹ ہے سلم کی، کہ اگر بینک کے پاس کوئی جاتا ہے اور یہ کہہ دیتا ہے کہ میرے پاس بہت بڑے کھیت ہیں میرے اور مجھے گندم کی بجائی کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، ایگریکلچر ایکسپینس کے لیے مجھے بیج کے لیے ضرورت ہے، کھاد کے لیے ضرورت ہے، تو وہ زرعی بینکوں کے پاس اگر جائے اور اسلامک بینک کے پاس جائے تو اسلامک بینک اسے یہ کہے گا کہ آپ ایسے کرو کہ جو گندم آپ کی آنی ہے مئی کے مہینے میں، تو وہ گندم آپ ہمیں بیچ دیں ابھی سے. وہ والی گندم اگر وہ اس کے ساتھ طے کر لیتے کہ مثلا 1000 من گندم جو ہے وہ میں بینک کو بیچ رہا ہوں، تو بینک اس کو پیسے ابھی سے دے دیں گے اور اس کے بعد وہ پیسے وہ کسان لے جائے گا اور اس پہ کام کرے گا، اور جب فصل اس کی آ جائے گی تو جو ڈیٹ طے ہوگی اس ڈیٹ پر 1000 من گندم جو ہے وہ بینک کو ڈیلیور کر دے گا. بینک اس گندم کو خود یا اسی بندے کو وکیل بنا کے یا اپنا کوئی وکیل ایجنٹ بھیج کر اس گندم کو مارکیٹ کے اندر فروخت کرے گا، اپنے پیسے پورے کرے گا. صنعتی مصنوعات میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، مثلا کپڑے والی کوئی مل ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، تو کپڑے کی مل جو ہے وہ اکثر کپڑا بنا رہے ہوتے ہیں کسی خاص قسم کا، تو بینک کے پاس وہ جاتا ہے پیسے کے لیے، اسلامک بینک کے پاس، تو وہ اسے یہ کہتا ہے کہ آپ کیا کام کرتے ہیں، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ میں اس قسم کا کپڑا بناتا ہوں، تو وہ اسے کہتا ہے ٹھیک ہے یہ کپڑا آپ ہمارے لیے بنائیں، سلم کے تحت ہم آپ سے یہ کپڑا خرید لیتے ہیں. تو سلم میں یوں ہوتا ہے کہ ایک چیز ابھی موجود نہیں ہوتی، وہ آئندہ کسی مہینے میں وجود میں آنی ہوتی ہے، یا مارکیٹ سے وہ اٹھا کے یا کسی طریقے سے بھی وہ پرووائڈ کر سکتا ہے، تو وہ پیسے ابھی سے لے لیتے ہیں اور چیز بعد میں ڈیلیور کرنی ہوتی ہے. تو وہ ایسے ہی کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ آپ اپنے جتنے بھی آپ کے پروڈکٹ آئیں گے بعد میں، جتنا کپڑا آپ بنائیں گے وہ کپڑا آپ مجھے بیچ دیں اور مجھ سے ابھی سے پیسے لے لیں. وہ پیسے لے کے چلا جاتا ہے، اپنی فیکٹری میں کام کرتا ہے، اور جتنا بھی اس کے پاس کپڑا بنتا ہے وہ بینک کے ساتھ جو اس کا طے ہوتا ہے اتنا کپڑا وہ بینک کو ڈیلیور کرتا ہے. اب بینک اس کپڑے کو کیا کرے، بینک کا تو یہ کام نہیں کہ وہ کپڑے بیچے،
تو بینک نے پہلے سے اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے کہ آپ میرے جب پروڈکٹ ڈلیور ہو جائے گی تو آپ مجھے ایسے لوگوں کے نام دو جو لوگ آپ سے کپڑا خریدتے ہیں. تو اس ملک کے بہت سارے کسٹمر ہوتے ہیں، تو وہ اپنے کسٹمرز کی ایک لسٹ اس کو دے دیتے ہیں کہ یہ 50 بندے جو ہیں یہ مجھ سے کپڑا اٹھاتے ہیں. تو بینک اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ایسے کرو، جیسے ہی میرا کپڑا تیار ہو جائے تو وہ کپڑا میرے قبضے میں آ جانے کے بعد میں آپ کو وکیل بناؤں گا، آپ میرے وکیل بن جائیں گے اور میری طرف سے یہ کپڑا آپ ان 50 لوگوں کو بیچیں گے اور ان سے پیسے وصول کر کے مجھے پہنچائیں گے. تو یہ وکالہ پر وہ فیس بھی لیتا ہے پھر فیکٹری والا. تو اس طرح سے وکالت ہو جاتی ہے اور پیسے اس کو مل جاتے ہیں اور آخر میں وہ کپڑا بنا کر بینک کو دے دیتا ہے اور بینک اس کپڑے کو وکیل کے تھرو آگے بیچ دیتا ہے جتنے بھی اس کے الٹیمیٹ بائرز ہوتے ہیں، کسٹمر ہوتے ہیں. گوشت کے اندر بھی یہ ہوتا ہے، گوشت کے پیک کے اندر ہوتا ہے. ویسے تو گوشت کے اندر اس طرح نہیں ہو سکتا، لیکن گوشت کے خاص قسم کے پیک تیار کروانے پر بینک اس پہ سلم کا معاملہ کرتے ہیں کہ کوئی اگر سلٹر ہاؤس ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے جانور خریدنے کے لیے اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ گوشت جو ہے وہ اتنے پیکٹس جو ہیں گوشت کے اس قسم کے وہ مجھے ایکسپورٹ کرنے ہیں. تو وہ ان کی ساری صفات جو ہیں وہ بیان کرنے کے بعد بینک سے یہ کہتا ہے کہ مجھے پیسے دے دو اور مجھ سے گوشت ابھی سے خرید لو. تو وہ گوشت کے وہ پیکٹ طے ہو جاتے ہیں کہ اتنے پیکٹ اس قسم کے آپ ہمیں اس مہینے میں ڈلیور کریں گے اور یہ پیسے ابھی لے جائیں. تو پیسے وہ لے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ گوشت کے جتنے بھی پیکٹ ہوتے ہیں وہ بننے کے بعد اس کو ڈلیور ہو جاتے ہیں بینک کو اور بینک ان گوشت کے پیکٹس کو اسی بائر کے تھرو وکیل بنا کر اس کو آگے ایکسپورٹ کر دیتا ہے اور اس سے اپنا نفع کماتا ہے. یہ استثناء کا ایک پروڈکٹ ہے بینک کا. میری الحمدللہ استثناء کے بارے میں نے بہت زیادہ پڑھا ہے اور میرا ایم فل جو 2 دن پہلے الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے. تو اس میں جو تھیسس تھا وہ استثناء پر ہی تھا، اسی پروڈکٹ پر. تو استثناء کے اندر استثناء ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ اس کو بہت زیادہ جگہوں پر استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی بہت ساری جگہوں پہ اس کی ضرورت پڑتی ہے. آپ لسٹ بھی دیکھ رہے ہیں اس کی کافی زیادہ ہے اور بینک اس کو استعمال بھی بہت زیادہ کر رہے ہیں. صنعتی پیداوار میں استثناء میں یہ ہوتا ہے کہ سلم سے تھوڑا سا ملتا جلتا پروڈکٹ ہے، لیکن اس میں سلم میں یہ شرط ہوتی ہے کہ آپ نے پیسے سارے کے سارے اسی وقت آگے دینے ہیں آدمی کو، بیچنے والے کو. تو سمن کی اسی وقت حوالہ کرنا یہ ضروری ہوتا ہے سلم میں، لیکن استثناء میں یہ ضروری نہیں ہوتا. بلکہ استثناء میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ قیمت ابھی دینا چاہیں تو ابھی دے سکتے ہیں، بعد میں دینا چاہیں تو بعد میں دے سکتے ہیں، درمیان میں جب جب ضرورت پڑے تو آپ پیسے دے سکتے ہیں. تو یہ بینک کے لیے بہت ضروری، بہت اچھا ہے اور کسٹمر کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے استثناء. اس کی وجہ ہے کہ کسٹمر سارے پیسے ایک وقت میں اٹھانا نہیں چاہتا. وہ کبھی ایسا کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے پیسے جو ہیں وہ قسطوں میں ملتے رہیں، تھوڑے تھوڑے ملتے رہیں جب جب مجھے ضرورت پڑتی رہے. تو وہ اس میں استثناء کر رہا تھا. جیسے کپڑے والا تھا تو کپڑا، شوگر ملز وغیرہ چینی میں کرتے ہیں استثناء، اور اسی طرح نیچے میڈیکل کی جتنی پروڈکٹس ہیں، دوائیوں وغیرہ بھی کر سکتے ہیں اور گیسز وغیرہ جو میڈیکل گیسز ہوتی ہیں وہ اس میں ہو رہا ہوتا ہے. یہ کیمیکلز جتنے بن رہے ہوتے ہیں تو یہ کیمیکلز میں بھی ہوتا ہے. اور اسی طرح درآمدات اور برآمدات کے اندر اس طرح ہوتا ہے کہ باہر سے کوئی چیز منگوا رہے ہیں تو وہ اگر مینوفیکچرنگ والی کوئی چیز ہے تو وہ استثناء کے تحت باہر سے منگواتے ہیں. بینک اس سے یہ کہہ دیتا ہے کہ آپ میرے لیے یہ چیز مجھے مہیا کرو یہ چیز. تو وہ پیسے بینک پہلے دے دیتا ہے اور وہ چیز منگوا کے بینک کو دے دیتا ہے. جب بینک کی چیز ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ کسٹمر کو اپنے طریقے سے دیتا ہے یا اس کو وکیل بنا کے آگے بکواتا ہے اس سے. برآمدات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک فیکٹری ہے، اس کو آرڈر مل گیا کہ آپ نے باہر سے کوئی آرڈر ملا اس کو کہ آپ نے ہمیں اتنا اتنا کپڑا بھیجنا ہے. تو وہ فیکٹری کے پاس ابھی اپنے پیسے ہیں نہیں کہ وہ را مٹیریل خریدے اور اس کو پھر آگے اس سے پروڈکشن کرے اور آگے بیچے. وہ بینک کے پاس آتا ہے اور اسے یہ کہتا ہے کہ مجھے را مٹیریل کے لیے پیسہ چاہیے. تو بینک اسے کہتے ہیں آپ نے بنانا کیا ہے، تو وہ بتا دیتے کہ ہم نے اس قسم کا کپڑا جو ہے وہ باہر سے ہمیں آرڈر ملا ہے، وہ ہمیں تیار کرنا ہے. تو بینک اسے یہ کہتا ہے کہ وہ کپڑا آپ اس کی بجائے میرے لیے تیار کریں اور جس ڈیٹ پہ آپ نے اس کو دینا ہے اس ڈیٹ سے کچھ دن پہلے کی ڈیٹ وہ طے کر لیتے ہیں، یا مثلا 10 دن پہلے کی. تو وہ بینک اس کو پیسے دے دیتا ہے، اس سے کہتا ہے جب جب آپ کو ضرورت پڑتی رہے آپ ہمیں بتا دیں، ہم آپ کو پیسے دیتے رہیں گے. اس کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیتے ہیں. وہ پیسے نکلوا کے را مٹیریل خرید کر دھاگا وغیرہ جو بھی ہوتا ہے کپڑا تیار کرتا ہے. جب کپڑا تیار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد بینک اس کو اپنا وکیل بھیج کر اس پر قبضہ کر لیتا ہے. قبضہ ہو لینے کے بعد بینک اس آدمی سے کہتا ہے کہ جس آدمی کو آپ نے بیچنا تھا باہر والا،
اس کے ساتھ ہمارا رابطہ کرواؤ، یا وہ خود اس کا وکیل بن کے اس سے رابطہ کرتا ہے، اور یہ جتنا بھی کپڑا بینک کا پڑا ہوتا ہے تیار ہو کے، اس کپڑے کو وہ آگے برآمدات کے ذریعے آگے فارن کنٹریز کو بھیج دیتا ہے، جو بھی بائر ہوتا ہے اس کا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ بینک شروع میں جو پیسے دیتا ہے وہ کم ہوتے ہیں، اور کپڑا تیار ہونے کے بعد مہنگا بکتا ہے، تو اس کو اس میں فائدہ ہوتا ہے. اب سلم اور استثناء میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ سلم کسی بھی چیز میں ہو سکتا ہے، لیکن استثناء جو ہے یہ صرف ان چیزوں میں ہو سکتا ہے جن میں مینوفیکچرنگ پائی جائے، انسانی ہاتھ کے عمل سے کوئی چیز بنائی جائے جو، تو ان میں یہ ہو سکتا ہے صرف. اور اس کے ساتھ ان میں دوسرا فرق یہ ہے کہ سلم میں سارے پیسے بینک کو پہلے دن ہی ادا کرنے پڑتے ہیں، جس میں نہ بینک کو اس پہ خوشی ہوتی ہے اور نہ ہی اگلا بندہ اس پہ خوش ہوتا ہے کہ مجھے سارے پیسے ایک ہی دن میں مل جائیں، کیونکہ اس کو ضرورت کبھی نہیں ہوتے سارے پیسے ایک دن میں. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ابھی کچھ کی ضرورت ہے، بعد میں کچھ کی ضرورت پڑے گی، تو سارے پیسے ابھی سے اٹھانا مجھے اچھا نہیں لگ رہا، تو وہ پھر استثناء کی طرف آتے ہیں. یہ آگے جو پروڈکٹ آ رہا ہے مرابحہ، یہ مرابحہ بہت زیادہ استعمال ہونے والا پروڈکٹ ہے، اور یہ بینکنگ کی شروعات میں سب سے زیادہ استعمال ہوا یہ پروڈکٹ. لیکن بینکنگ کا آئیڈیل پروڈکٹ یہ نہیں ہے اسلامک بینکنگ کا. اسلامک بینکنگ کا آئیڈیل پروڈکٹ جو ہے وہ مزاربت اور شرکت وغیرہ ہے. یہ مرابحہ جو ہے اس سے علماء کی رائے یہ ہے کہ اس کو آہستہ آہستہ صرف ضرورت کی حد تک محدود رکھا جائے، اور اس میں ہر چیز کو ہم اس مرابحہ کو نہ گھسیڑے. ہر چیز میں مرابحہ میں یوں ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ نے مثلا 10 روپے میں خریدی، اب جب آپ اس کو بیچنے جا رہے ہیں تو بیچتے وقت آپ اس چیز کی قیمت بتا دیتے ہیں خریدار کو کہ یہ چیز مجھے 10 روپے میں پڑی ہے. پھر وہ خریدار آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آپ اس چیز پر 2 روپے نفع لے کر مجھے بیچ دو. تو یہ ربح، مرابحہ ربح سے نکلا ہے، یعنی نفع سے. تو مرابحہ کے اندر پہلی قیمت پر بنیاد بنا کر تھوڑا سا نفع ساتھ ملا کے اس چیز کو آگے بیچا جاتا ہے. تو پہلی قیمت کا ذکر کرنا اور پہلی قیمت پر اس کی بنیاد رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے. تو مرابحہ میں یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ ایک فیکٹری آتی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے را مٹیریل کے لیے، خام مال کے لیے پیسے چاہیے. تو بینک اسے یہ کہتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے، وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے کپڑا بنانا ہے اور مجھے اس کے لیے دھاگا چاہیے. تو وہ بینک اسے یہ کہتا ہے کہ آپ کو ہم پیسے تو نہیں دے سکتے، لیکن ہم آپ کو را مٹیریل خرید کر آپ کو بیچ دیں گے. تو را مٹیریل اگر بینک کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے، مثلا 1 لاکھ کا مل گیا، تو بینک اس پر جتنا ان کو منافع چاہیے اتنے پیسے ساتھ منافع کے ملا کر اس آدمی کو ادھار بیچ دیں گے کہ یہ جو مال ہمیں 1 لاکھ میں نقد میں ملا ہے وہ ہم آپ کو 1,10,000 میں بیچ رہے ہیں، اور یہ پیسے آپ نے ہمیں 1 سال بعد دینے ہیں. تو اس طرح مرابحہ کر کے ایک فیکٹری والے کو خام مال مل جاتا ہے، اور وہ اس خام مال کو تیار کر کے اپنا آرڈر پورا کرتا ہے اور اس آرڈر کو باہر بھیج دیتا ہے. مرابحہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت شارٹ ٹرم فائنینسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. زیادہ سے زیادہ 6 ماہ کے لیے اگر کسی کو چاہیے کچھ پیسے، تو وہ 6 ماہ یا زیادہ سے زیادہ بھی ہو تو 1 سال کے لیے، اس سے اوپر نہیں جاتے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مرابحہ میں جب ایک قیمت کو آپ ایک دفعہ سیٹ کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے 1,10,000 میں آپ کو چیز بیچ دی، تو آپ بعد میں اگر مارکیٹ میں بہت زیادہ مہنگائی آ جائے اور جو منافع کی شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جائے عام مارکیٹ میں، تو آپ اس قیمت کو بڑھا نہیں سکتے، چھیڑ نہیں سکتے اس قیمت کو. مرابحہ میں قیمت ایک دفعہ لاک ہو جاتی ہے اور پھر اس کو بدلا نہیں جا سکتا. اس لیے وہ مرابحہ کے اندر زیادہ لمبے عرصے کے لیے وہ نہیں کرتے، ایگریمنٹس نہیں کرتے، بلکہ چھوٹے اس پہ تھوڑی مدت کے لیے ایگریمنٹس کر رہے ہوتے ہیں. درآمدات میں بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے. اگر کسی نے کوئی چیز باہر سے منگوانی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہے، تو وہ اس کو ایسے ہی کرتے ہیں کہ بینک اس سے کہتا ہے کہ میں منگوا لیتا ہوں اپنے نام پہ، جب میرے پاس چیز آ جائے گی تو میں اس چیز کو آپ کو فروخت کر دوں گا 1 سال کے ادھار پہ اور مہنگا کر کے دے دوں گا. تو درمیان میں اپنا پہلی قیمت کے ساتھ نفع جوڑ کے اس چیز کو بینک اپنے گاہک کو دے دیتا ہے. برآمدات میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر اس نے باہر بھیجنی ہے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے سامان وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ سامان سارا دلوا دیتا ہے اور چیز پوری کروا کے باہر کا آرڈر اس کا پورا کروا دیتا ہے. اسلامک بینکنگ پر ہونے والے اعتراضات، یہ اصل چیزیں تھیں جن کا جو بنیاد بنی، جو وجہ بنی ہمارے اس کورس کی، جس کی وجہ سے ہم نے چاہا کہ ہم یہ کورس کروائیں. اور یہ جتنے بھی اشکالات ہیں یہ وہ ہیں اعتراضات جو ہمارے کانوں تک پہنچے، اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. آپ لوگوں کے ذہن میں بھی کچھ چیزیں ہوں گی جو ہم یہاں پہ کوٹ نہیں کر سکے.
تو سب سے پہلے یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں یار کوئی واضح فرق نظر نہیں آ رہا، دونوں ایک جیسے کر رہے ہیں کام۔ اب اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگ صرف برانچ میں جا کے پیسے جمع کرواتے ہیں اور برانچ سے پیسے نکلواتے ہیں۔ اب یہ جو جتنا میں نے پیچھے آپ کے سامنے چیزیں بیان کی ہیں پروڈکٹس کے بارے میں، مشارکہ، مزاربہ، شرکت، سلم، ان کے اندر ڈاکومنٹیشن کتنی ہوتی ہے اور کتنا ان کے اندر شریعہ کے اعتبار سے ریسرچ ہوتی ہے، وہ سارے کا سارا ہیڈ آفس میں ہوتا ہے۔ بینک کا ہیڈ آفس ایک ہی جگہ پر ہوتا ہے، اس کی برانچیں پوری دنیا میں اور پوری ملک میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے۔ تو برانچ میں کسی قسم کا اس طرح کا کام نہیں ہوتا جس میں شریعہ پر کام ہو رہا ہو۔ برانچ میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک فارم دے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے بس اس پہ سائن کروانے ہیں، یہ پیسے آپ نے کیش چیک ایسے کیش کروانا ہے اور ایسے آپ نے پیسے جمع کرنے ہیں۔ ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوتا۔ زیادہ سے زیادہ جو برانچ مینیجر ہوتا ہے اس کو کچھ ٹریننگز کروا دی جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کے اشکالات کا یا لوگوں کی رہنمائی کر سکے تھوڑی بہت۔ تو لوگ تو برانچ میں جا کے تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں کہ برانچ تو دونوں کی ایک جیسی ہے، دونوں کی جگہ پر سوٹڈ بوٹڈ ٹائی لگا کے بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ چیک لے کے دے رہا ہے، یہ بھی چیک لے کے دے رہا ہے اور دونوں پیسے جمع کر رہے ہیں، دونوں بجلی کا بل لے رہے ہیں، ایک جیسا ماحول نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے ہم فرق کو نہیں دیکھیں گے، ہم فرق دیکھیں گے بیک آفس میں کیا ہو رہا ہے، یعنی اس کے ہیڈ آفس میں کیا ہو رہا ہے، اس کے اندر ٹرانزیکشن کون سی ہو رہی ہیں۔ تو ہم نے پیچھے دیکھا کہ کتنا زیادہ فرق ہے کہ ہم نے سودی بینک کے اندر صرف قرض کو دیکھا کہ صرف قرض ہی پایا جا رہا ہے، جبکہ اسلامک بینک کے اندر ہم نے بہت ساری ٹرانزیکشنز دیکھی، بہت ساری شرعی عقود دیکھے اور ان شرعی عقود کے پیچھے کئی صفحات اور کئی سو سے زیادہ پیجز کے فارمز ہوتے ہیں جن کو فل کیا جاتا ہے۔ ہمارا تقریباً 1 گھنٹہ مکمل ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم اس کو جلدی کلوز کرتے ہیں۔ کائبور کا استعمال عام طور پر اسلامک بینک جو ہے وہ جب آپ کو کوئی چیز دیتے ہیں تو منافع کتنا چارج کریں، ان کے سامنے کوئی مارکیٹ نہیں ہے اس طرح کی، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کائبور پلس اتنے پہ آپ کو دے دیں گے۔ کائبور اصل میں سود کی ایک وہ ہے، اصطلاح ہے، لیکن وہ اس اصطلاح کو صرف مارکیٹ ریٹ معلوم کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو 1,00,000 روپے دیں گے، 1,00,000 کا سامان آپ کو دے رہے ہیں، اس پر ہم مرابحتاً کتنا نفع چارج کریں 1 سال کے لیے۔ تو اب ان کے سامنے کوئی مارکیٹ نہیں ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کائبور میں، یعنی ایک سودی بینک جب کسی کو 1,00,000 روپے 1 سال کے لیے قرضہ دیتا ہے تو وہ اس سے کتنا سود لیتے ہیں، تو وہ بتا رہے تھے کہ 10,000 لے رہے ہیں۔ تو یہاں پر اسلامک بینک یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے 10,000 منافع لیں گے، یہ نہیں کہ ہم آپ کو سود پر دے رہے ہیں۔ تو کائبور کو وہ ایک معیار کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جس سے اس کے شرعی حکم پر کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن لوگ جب کائبور کا لفظ سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں اشکال آتا ہے کہ شاید یہ بھی سود ہی کا کام کر رہے ہیں، ہمیں اس میں یعنی تشفی نہیں ہوتی لوگوں کو اس سے۔ لوگوں کے سامنے جب بھی کوئی آدمی فکسڈ نفع کہ اشکال یہ ہوتا ہے کہ اسلامک بینک بھی ایک طے شدہ نفع دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم طے شدہ نفع دیں گے، اور تو اس سے تو نفع ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو یہ بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ اگر نفع فکسڈ ہو تو وہ سود میں چلا جاتا ہے، وہ شرکت صحیح نہیں رہتی، وہ شریعتاً وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ہم نے دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا واقعی یہ نفع فکسڈ ہوتا ہے یا یہ ویسے ہی ہمیں غلطی لگی اس کے سمجھنے میں۔ تو ہوتا ہی ہو کہ ایک آدمی جب بینک میں پیسے رکھوانے جاتا ہے اسلامک بینک میں تو وہ ان سے یہ پوچھتا ہے کہ مجھے کتنا نفع ملے گا، تو وہ اسے یہ نہیں کہتے کہ آپ کو اتنا ضرور ملے گا، بلکہ وہ اسے یہ کہتے ہیں کہ ہماری پیچھے جو ہسٹری ہے، ہم نے 5 سال جو کام کیا ہے ان 5 سالوں میں ہم نے 1,00,000 پر تقریباً 5% دیا ہے، تو ہمارا جو نفع کی شرح ہے وہ تقریباً 5% ہے۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے ایک کہ 5% تک ہم آپ کو نفع دے سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ 5% لازمی آپ کو دیں گے، پھر جب حقیقی نفع جب ہوتا ہے تو اس وقت تقسیم ہوتی ہے اس کی، تو پھر اس کو ملتا ہے، تو فکس نہیں ہوتا، کبھی نقصان نہیں ہوا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بینک میں کبھی نقصان نہیں ہوا تو شرکت میں تو نفع نقصان ہونا چاہیے، اس بزنس میں تو نفع نقصان ہونا چاہیے۔ تو نقصان میں نے شروع میں ایک بات بتائی آپ کو کہ بینک اپنے نقصان کو کس طرح سیکیور کرتا ہے، تو وہ تکافل کرواتا ہے اپنے سارے پروڈکٹس کی۔ اگر کہیں کچھ نقصان ہو بھی جائے تو وہ تکافل کے ذریعے سے اس نقصان کی ریکوری کرتا ہے اور ڈپازیٹرز کو اپنا جو نفع ہوتا ہے وہ دوبارہ پورے کا پورا مل جاتا ہے۔ الفاظ ایک جیسے ہیں، آپ دیکھیں کہ ڈپازیٹر، فائنینس اور چیک اکاؤنٹ، سیونگ، یہ سب ایک جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں دونوں بینکس میں۔ اب یہ ٹرمینالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، ان اصطلاحات کا اصل عقد پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔
ہاں وہ اصطلاحات جو صریح طور پر سود کی طرف لے کے جاتی ہیں، جیسے لون ہے، قرض اگر ہو تو قرض کا لفظ کبھی بھی اسلامک بینک استعمال نہیں کرتا. اس کی وجہ ہے کہ قرض سے معاملہ بدل جاتا ہے. اور پھر انٹرسٹ کا لفظ جو ہے نا وہ کبھی بھی بینک استعمال نہیں کرتا، وہ پروفٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کی جگہ پر. تو کچھ اصطلاحات ایسی ہیں جن سے شرعی حکم پر فرق پڑتا ہے تو ان کو انہوں نے چھوڑ دیا، ان کو استعمال نہیں کر رہے وہ. اور جن اصطلاحات سے شرعی حکم پر فرق نہیں پڑتا تو ان اصطلاحات کو عوام کی آسانی کے لیے ویسا ہی رہنے دیا تاکہ عوام کو الجھن نہ ہو کہ وہ سمجھنے میں، کیونکہ پہلے جو اصطلاحات ہیں وہ سب کے سب ان کے سمجھ میں آ چکی ہیں، ان کے زبان پر ہیں، تو ان کو انہی اصطلاحات میں چلانا بہت آسان ہے. ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ اسلامک بینکنگ میں خواتین کا جابز ہوتی ہیں اور خواتین بھی وہاں بیٹھ کے کام کر رہی ہوتی ہیں، بعض اوقات خواتین پردے میں بھی نہیں ہوتی. تو یہ کیسا اسلامک بینک ہے؟ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ بات ویسے ہے تو مناسب نہیں، ہونا تو یوں ہی چاہیے کہ خواتین اگر کام کریں، اگر ایسا ہو رہا تو اس سے اصل بزنس، یہ اس خاتون کا ایک فعل ہے جو درست نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ بزنس پر اس کوئی اثر نہیں پڑتا کہ ایک دکان کے اندر اگر کسی سیل مین کوئی خاتون رہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس دکان کا جو بزنس ہے وہ حرام ہو گیا. اس خاتون کا جو فعل ہے یا اس دکان والے کا فعل وہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کا بزنس سے، اس سے ہم یہ نہیں کہیں گے اس کا بزنس اس سے حرام ہو گیا. خلاف سنت ملبوسات کہہ رہے ہیں کہ اسلامک بینک میں پینٹ شرٹ وغیرہ پہنی ہوتی ہیں اور ٹائی وغیرہ لگائی ہوتی ہے، اور اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ بالکل اسی سوٹڈ بوٹڈ اس میں بیٹھے ہوتے ہیں. اصل عوام کے ذہن میں یہ ہے کہ جب ہم اسلامی بینک کا نام سنیں تو ہمیں آگے جو بندہ بیٹھا ہوا نظر آئے وہ بھی پوری داڑھی ٹوپی کے ساتھ وہ کرتا پہن کے بیٹھا ہوا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. پروفیشنل سارے ایسے ہی ہوتے ہیں، اور اس میں ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح خواتین کے پردہ نہ کرنے سے اصل بزنس حرام نہیں ہوتا، تو کسی آدمی کا پینٹ شرٹ پہن لینے سے، اور پینٹ شرٹ کے بارے میں فتویٰ بھی اب تقریباً پہلے کی نسبت کچھ نرم ہو گیا. پہلے زیادہ گناہ تھا اس کا، اب تھوڑا کم ہو گیا، اس کا نرمی آ گئی اس میں. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خلاف سنت ملبوسات جو استعمال کر رہے ہیں اس سے فرق یعنی اسلامک بینک کا اسلامی ہونا یہ شبہ اس میں آ جاتا ہے، لیکن اس سے فرق نہیں پڑتا. اس کے بعد وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ شریعہ بورڈ تو چلو ہم نے مان لیا کہ مفتی حضرات وہاں بیٹھے ہوتے ہیں اور ان کا شریعہ بورڈ ہوتا ہے، وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن شریعہ بورڈ کی بات مانی نہیں جاتی. تو اس لیے اسلامک بینک کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ بزنس والے، وہ اپنی مرضی کر رہے ہوتے ہیں، اور اسلامک بینک کے جو شریعہ بورڈ ہے وہ ویسی برائے نام ہوتی ہے، ان کی کوئی بات مانی نہیں جاتی. تو ایسی بات نہیں ہے. میں الحمدللہ خود ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھ رہا ہوں. دو بینکوں کے بورڈ کے جو چیئرمین ہیں وہ میں ان کے ساتھ ہوتا ہوں، ان کو اسسٹ کر رہا ہوتا ہوں، تو ان کی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ شریعہ بورڈ کے چیئرمین یا شریعہ بورڈ کے ممبر یا RSBM کی سائن کے بغیر کوئی معاملہ آگے بڑھ سکے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک معاملہ بہت زیادہ ارجنٹ ہوتا ہے ان کے نزدیک اور بہت اس پہ وہ جلدی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے شریعہ ایڈوائزر کے سائن نہ ہونے کی وجہ سے وہ معاملہ 10-10 دن پڑا رہتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم اس پر اشکال ہو جاتا ہے تو ہم اس چیز کو لکھ کر واپس بھیج دیتے ہیں، تو 2-2 3-3 ماہ تک وہ لوگ اس پہ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر آ کے چیزوں کی اصلاح کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارے یعنی شرعی ایڈوائزرز کی اجازت کے بغیر کبھی بھی کوئی معاملہ بینک کر ہی نہیں سکتا. اسلامک بینک اگر شرعی ایڈوائزر روک دے تو بینک رک جاتا ہے، بینک آگے چل نہیں سکتا، کیونکہ شرعی ایڈوائزر کے پاس اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسلامک بینک اسلام کی اصول کے خلاف کوئی ٹرانزیکشن کرے اور شرعی ایڈوائزر کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ منع نہ ہو، تو وہ اس کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ اسٹیٹ بینک میں اس کی شکایت لگائے اور کلیم کرے، اور اسٹیٹ بینک پھر اس کی وارڈ لگا دیتا ہے. اچھا، ایک بات یہ کی جاتی ہے کہ اسٹیٹ بینک کے تحت کام ہو رہا ہوتا ہے، یعنی سارے اسلامک بینک جو ہیں وہ ماتحت ہیں اسٹیٹ بینک کے، اور اسٹیٹ بینک چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سودی بینک ہے، تو یہ کیسے نیچے والے بینک کیسے اسلامی ہو سکتے ہیں؟ تو ایسی بات نہیں ہے. اسٹیٹ بینک میں الگ سے اسلامک بینکنگ کا پورشن ہے، اس کے اندر سارے اسلامک بینکنگ کو ڈیل کیا جاتا ہے، وہیں سے رول بنتے ہیں، وہیں سے ریگولیٹری آتی ہے، ان کے سب کچھ وہیں پر ہو رہا ہوتا ہے. وہ الگ ایک نظام انہوں نے دیا ہوا ہے، اور یہ چیزیں ہمارے اساتذہ کرام جامعۃ الرشید کے مفتیان کرام جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک جا کر انہوں نے دیکھا اس چیز کو، یہ فتویٰ دینے کے لیے کہ اسٹیٹ بینک میں ان کے لیے الگ جگہ بنی ہوئی ہے اور سارے دفتر ان کے الگ ہیں. اور میں الحمدللہ کئی دفعہ ان سے یعنی بات بھی ہوئی ان لوگوں سے جو وہاں پہ کام کر رہے ہیں، اور ہمارے کچھ معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک سے کرنے پڑتے ہیں، تو اس میں بھی محسوس ہوتا ہے. اور اب اگر آپ ان کی ویب سائٹ پر جائیں گے
اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پر، تو وہاں بھی آپ کو الگ سے اسلامک بینکنگ کا پورشن نظر آئے گا. تو اسلامک بینکنگ کے لیے رولز ریگولیشن سب الگ بنتے ہیں اور الگ ڈیلنگ ہوتی ہے ان کی ساری. سب سے آخر میں ہے ونڈوز کا اختلاط. اسلامک بینک دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ بینک آپ کو فل فلیج اسلامک نظر آئیں گے، جیسے میزان ہے، میزان بینک، البرکہ بینک اسلامی، دبئی اسلامی، اور ڈی آئی بی کا، ایم سی بی کا، ایم سی بی، ایم آئی بی، مسلم کمرشل بینک کا. تو ان کی ایک وہ ہے سبسیڈری ہے. تو یہ 5 جو ہے نا فل فلیج اسلامک بینک ہیں. ان کے اندر کسی قسم کا سود کا کوئی کام نہیں ہوتا. اور اس کے علاوہ باقی جتنے بھی بینک ہیں، جیسے نیشنل بینک ہے، سنہری بینک ہے، الائڈ بینک ہے، بینک الحبیب ہے، حبیب بینک ہے، اور سندھ بینک، سمٹ بینک، یہ سب جتنے بھی بینک ہیں ان کے اندر شروع میں تو یہ تھا کہ جب اسلامک بینکنگ نہیں تھی تو یہ بینک پہلے سے موجود تھے اور یہ کام کر رہے تھے سود کے مطابق. جب اسلامک بینکنگ آئی اور ان کے کسٹمر ان سے جانے لگے تو انہوں نے اپنے بینک کے ساتھ ایک الگ سے چھوٹا بینک کھولا اسلامک بینک کے نام سے، اور اس کا الگ نام رکھا اور الگ اس کے سارے اکاؤنٹس اس کے الگ ہوتے ہیں، سارا نظام اس کا الگ ہوتا ہے، صرف مالک دونوں کے ایک ہوتے ہیں. تو وہ الگ بینک جو ہے وہ اس کی ونڈو کہلاتے ہیں. جیسے نیشنل بینک کا آپ نے گرین کلر کے لوگوں کے ساتھ دیکھا ہوگا اعتماد کے نام سے، اور یو بی ایل کا امین ہے، سنہری بینک کا مستقیم ہے، اور اسی طرح فیصل بینک جو ہے وہ بھی فل اسلامک ہونے جا رہا ہے. تو یہ جتنے بھی اسلامک بینک ہیں، ونڈو اسلامک بینک جو ہے، جو سودی بینک کے ونڈوز ہیں، تو ان کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ان کی ونڈوز ہیں اور ان کے معاملات جو ہیں وہ آپس میں خلط ملط ہوتے رہتے ہیں، ان کے حسابات گڑ مکس ہوتے رہتے ہیں، اور نفع کیسے حلال ہو سکتا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے، ان کے سب برانچز بھی الگ الگ ہوتی ہیں اور ان کے تمام قسم کے معاملات جو ہیں وہ بھی الگ الگ ہو رہے ہوتے ہیں. کسی قسم کا کوئی اختلاط نہیں پایا جا رہا ہوتا. تو اس لیے بغیر کسی جھجک کے اسلامک بینکنگ کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے. اور ایک عام آدمی کے لیے تو ضروری ہے. اصل میں بہت ساری چیزیں اور بھی اس میں شامل کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں نے وقت کی قلت کے نظر میں نے کچھ چیزیں چھوڑ دی جو میں سلائیڈز میں ڈالنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں ڈالی. وہ تھوڑی سی ہے بھی کمپلیکیٹڈ، جو یہاں پہ سمجھ میں آنے والی بھی نہیں ہے پہلے مجلس میں. تو اس میں اب ہم یہ سوچیں کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے ایک اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. دیکھیں، اگر ہم اپنی کنٹریبیوشن نہیں کریں گے تو کام تو پھر بھی چلتا رہے گا، نظام چلتا رہے گا. ہم اگر اپنا کچھ حصہ ڈال دیتے ہیں، ہماری وجہ سے اگر کوئی فائدہ ہو جاتا ہے تو ہمیں بھی اس کا ثواب ملے گا اگر ہماری معیشت جو ہے وہ اسلام کی طرف چلی جائے. تو ابھی اسلامک بینکنگ جو ہے وہ الحمدللہ ترقی کر رہی ہے، اور 2023-24 تک تو اسٹیٹ بینک نے یہ ٹارگٹ دیا ہے کہ ہم اسلامک بینکنگ کو اوور آل بینکنگ کا 40% تک 30% تک لازمی لے کر جائیں گے. تو ابھی بات یہ ہے کہ عام آدمی کو ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے اسلامک بینکس میں کھلوائیں. اگر کسی کو اکاؤنٹ کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ اپنے سب اکاؤنٹس جو ہیں وہ اسلامک بینک سے کھلوائیں. اور اگر کسی کو کوئی پیسے وغیرہ نکلوانے ہیں، لینے ہیں، کوئی ضرورت ہے اس کی، تو وہ بھی اسلامک بینکنگ سے ڈیل کریں. اور دوسری بات ہے کہ کسی کنونشنل بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھلوانے کی پہلے تو اجازت تھی، فتویٰ بھی تھا اجازت کا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، کیونکہ کرنٹ اکاؤنٹ پہ آپ کو کسی قسم کا کوئی سود نہیں مل رہا ہوتا. لیکن یہ فتویٰ اس دور کا تھا جب اسلامک بینکنگ عام نہیں تھی اور ہر آدمی کی وسعت اسلامک بینکنگ کی برانچز تک نہیں تھی. تو اس وقت یہ فتویٰ دیا جاتا تھا کہ آپ کرنٹ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں. لیکن بعد میں ابھی جامعۃ الرشید کی طرف سے بھی اساتذہ کرام نے یہ فرمایا ہے کہ اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہر جگہ پر اسلامک بینکنگ تقریباً میسر ہے، الا یہ کہ بہت دور دیہاتوں میں ابھی تک کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پر اسلامک بینکنگ نہیں ہے. تو شہروں کے اندر جہاں اسلامک بینکنگ کی برانچز موجود ہیں وہاں پر کسی بھی کنونشنل بینک کے اندر کرنٹ اکاؤنٹ کھولنے سے بھی علماء کرام منع فرماتے ہیں. تو کسی بھائی کا اگر اسلامک بینکنگ کے علاوہ کسی کنونشنل بینک کے اندر کوئی بھی کسی قسم کا اکاؤنٹ ہے تو وہ پہلی فرصت میں یہ اپنا فرض سمجھ کے ان چیزوں کو چھوڑ کے وہ اسلامک بینک کی طرف آئے، اپنا اکاؤنٹ اسلامک بینک میں کھلوائیں. اور اگر کسی نے کرنٹ اکاؤنٹ بھی رکھنا ہے تو وہ بھی اسلامک بینک میں رکھے، تاکہ آپ کا پیسہ استعمال تو ہوگا جہاں بھی پڑا ہوگا. اگر وہ آپ کا پیسہ آپ اگرچہ اس میں نفع نہیں لے رہے لیکن سودی بینک اس کو استعمال کرتے ہیں، تو آپ کا پیسہ سود کے اندر استعمال ہو تو یہ بھی اچھا نہیں ہے. تو آپ اپنے کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی پیسے نکلوا کر
اسلامک اکاؤنٹ کھلوائیں اور اسلامک بینکنگ میں اور وہاں کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھوائیں. میرے خیال میں بہت ساری چیزیں ہم نے آج کور کی ہیں اور مزید چیزیں بہت ساری ہیں کہ بینک نفع کس طرح تقسیم کرتے ہیں, پول مینجمنٹ کا سسٹم ہے, ٹریجری کا سسٹم ہے, اور اس کے علاوہ ریگولیشنز کیا کیا ہوتی ہیں, چیک لسٹ کس طرح ہوتی ہیں ان کی, اور آڈٹ کس طرح ہوتے ہیں, شریعہ بورڈ کس طرح کام کر رہا ہوتا ہے, اور ان کے انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈیٹر وہ کس طرح ان کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, اسٹیٹ بینک ان کو کس طرح ریگولائز کر رہا ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اور اسلامک بینک جب سودی بینک کنورٹ ہوتا ہے اسلامک بینک میں تو کیسے ہوتا ہے, چیزیں تو بہت ساری ہیں لیکن سب چیزوں کو کا احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے. یہ بنیادی چیزیں تھی جو ہر آدمی کی ضرورت ہے ایک اسلامک بینکنگ کے متعلق جاننے کے لیے, تو اس کو ہم نے چاہا کہ آپ کے سامنے رکھیں. امید ہے کہ آپ حضرات کو اس سے بہت فائدہ ہوا ہوگا, اور کسی قسم کی کوئی کمی بیشی بیان کرنے میں یا سمجھانے میں اگر رہ گئی ہو تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے. ابھی میرے خیال میں سمار افضل صاحب, مولانا سمار افضل صاحب آپ سن رہے ہوں گے. جی فیضان بھائی, اللہ آپ کو خوش رکھے, جزائے خیر دے آپ کے وقت کا. اگر آپ کی اجازت ہو تو سوال لے لیں. جی لے لیں, سوال لے لیں اگر ٹائم دے سکتے ہیں. جی ٹائم تو ہے الحمدللہ, سوال لے لیتے ہیں انشاءاللہ, پھر شروع کرتے ہیں. جی ارشاد اللہ بھائی کا پہلا سوال ہے. جی جی جس کا میں سوال لینا چاہ رہا ہوں اس کو میں ان میوٹ کرنے کی دعوت یعنی کہ انویٹیشن دوں گا, تو یس کریں گے تو پھر انویٹیشن آئے گی ان کو. جی ارشاد بھائی آپ اپنے آپ کو ان میوٹ کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. جی سوال پوچھیے. جی آ رہی ہے. سب سے پہلے تو فیضان بھائی کو بہت بہت مبارک ایم فل کی تکمیل پہ. ماشاء اللہ, الحمدللہ. آگے چلو. مجھے لگتا ہے وہ کلاس سے لیو ہو گئے ہیں شاید. چلیں سفیان بھائی سے کوشچن لیتے ہیں. سفیان بھائی سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. سوال کیجیے آپ. اچھا جی میرا سوال یہ ہے